السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول تکون بائی عین الحیات کی یہ ایپیسوڈ نمبر 11 ہے۔ اقرار۔ ہماری کہانی کی کتاب کے پچھلے حصے میں جہاں حاکم رشائل کی لاش اس کے کمرے سے برآمد ہوئی، وہیں دوسری جانب لیانا زرار نے کیسپر رشائل پر لگنے والے الزامات کی تردید کی۔ آئیں کہانی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ وقت کا اڑتا گھوڑا بنا رکے ہواؤں کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ وقت نے نہ ٹھہرنا تھا اور نہ ہی وہ ٹھہرا، اور یوں ہی ہماری کہانی کی کتاب کے صفحات میں درج حاکم کی موت کا واقعہ بھی ماضی بن کر نئے آنے والے صفحات کے درمیان کہیں مدغم ہو گیا۔ ایسے میں اگر ہم ایک بار پھر اس محل کا رخ کریں جو کبھی حاکم کا ہوا کرتا تھا، تو کیسپر رشائل کے کمرے میں اس سمے اسے دیوار گیر کھڑکی کے نزدیک کھڑا دیکھیں گے، یوں کہ نظریں اس کی باہر کی تاریکی میں کسی غیر مرئی نقطے کو کھوج رہی ہیں۔ اس کے نزدیک کوئی اور بھی موجود ہے۔ کون؟ مجھے یہ تخت نہیں چاہیے کیسپر، تم تو جانتے ہو نا کہ ہم یہاں اس سب کے لیے نہیں آئے تھے۔ گوہر شدید الجھا ہوا اور بیزار دکھائی دیتا تھا۔ تمہارے علاوہ کون اس تخت کو سنبھالے گا گوہر؟ بابا کے بعد یہ سلطنت اصولاً تمہارے پاس ہی آنی ہے، کیونکہ تم ہم تینوں میں سب سے بڑے ہو۔ ایک طرف کھڑے سمر نے برجستہ کہا، جبکہ کیسپر ہنوز خاموش تھا۔ کیسپر پلیز تم تو کچھ کہو۔ گوہر نے اس کی مسلسل خاموشی پر اب کی کچھ جھنجھلا کے اسے دیکھا تھا۔ دوسری جانب وہ پلٹا۔ چہرے کے تاثرات میں سرد پن کے ساتھ ساتھ سنجیدگی کی آمیزش بھی تھی۔ سمر ٹھیک کہہ رہا ہے، ویسے بھی فی الحال ہم یہاں سے نہیں جا سکتے جب تک حاکم کے قاتل کو نہیں پکڑ لیتے۔ انہی تاثرات کے ساتھ قدرے روکھے انداز میں کہا، کچھ دنوں میں تمہاری کورونیشن ہوگی اور ایوان کے اگلے حاکم تم بنو گے۔ بات مزید آگے بڑھائی۔ مگر کیسپر؟ اگر مگر کچھ نہیں گوہر، ایوان کے اگلے حاکم تم ہی بنو گے، یہی اصول ہے اور یہی قاعدہ۔ ابھی گوہر احتجاجاً کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ سمر نے بیچ میں ہی اس کی بات اچک لی۔ دوسری جانب وہ منہ بسور کے رہ گیا۔ باقی اس جانباز پہ نظر رکھو، وہ مجھے کچھ گڑبڑ لگتا ہے۔ اس دن بھی کس طرح سارا الزام کیسپر کے سر ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بات مزید آگے بڑھی اور سمر کی طرف سے ایک اور جملہ آیا۔ ایک طرف موجود کیسپر نے ٹھہر کے اسے دیکھا تھا۔ سمر کا جادو مکمل طور پہ اتر چکا تھا، مگر اس پل کیسپر جو دیکھ رہا تھا وہ کچھ اور تھا۔ حاکم کی موت کے کافی دنوں بعد آج سمر اسے نارمل دکھائی دے رہا تھا، ورنہ پچھلے چند دنوں سے وہ بے حد خاموش اور گمسم سا تھا، اور بالکل ایسا ہی حال گوہر کا بھی تھا، جس کی وجہ کیسپر بہت اچھے سے جانتا تھا۔ حاکم کے سارے قصور ایک طرف، مگر وہ ان کا باپ تھا، اور اب کی بار وہ تینوں اصل معنوں میں یتیم ہوئے تھے۔ مگر کیا ان تینوں کا غم مشترکہ تھا، یا کیسپر کا غم ان دونوں سے مختلف تھا؟ وہ دونوں اداس تھے کہ ان کا باپ مر گیا، اور کیسپر تکلیف میں تھا کیونکہ اس کا باپ حالت کفر میں مر گیا تھا۔ پر یہ بات وہ اپنے دونوں بھائیوں کو نہیں بتا سکتا تھا، اسے اپنے باپ کا پردہ رکھنا تھا۔ ہاں، اسے یہ کرنا تھا۔ پھر بہت دیر بیتی، اور کافی وقت تک اسی بحث میں مشغول رہنے کے بعد ان دونوں نے باہر کا رخ کیا، اور ان کے باہر نکلتے ہی کیسپر کے کمرے میں داخل ہوئی لیانا زرار۔ کسی کی مخصوص آہٹ کو محسوس کر کے کیسپر جو ہنوز دیوار گیر کھڑکی کے ساتھ کھڑا تھا، اب کے گردن موڑ کے اسے دیکھنے لگا تھا۔ نگاہیں سب سے پہلے اس کے زخموں سے الجھیں جو اب منمل ہونے لگے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ قدم قدم چلتی اس کے مقابل آ ٹھہری۔ تمہیں کیا لگتا ہے انہیں کس نے مارا ہے؟ کیسپر نے دانستہ اس کا سوال نظر انداز کیا تھا۔ میں نے کہا تم ٹھیک ہو؟ لیانا نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے اپنا سوال دہرایا۔ اس دن تم نے سب کے سامنے میری طرفداری کی، اس کے لیے شکریہ۔ ایک بار پھر دوسرا جواب آیا تھا۔ کیسپر میں کچھ پوچھ رہی ہوں، لیانا برہم ہوئی۔ دوسری جانب اب کی بار اس نے گہری سانس خارج کی تھی۔ تم مجھے مجھ سے بہتر جانتی ہو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ لارک شہر کے اندھیروں سے نظریں ہٹائے اب وہ اسے دیکھنے لگا تھا۔ میں تمہیں نہیں جانتی، میں تمہیں کبھی جان ہی نہ پائی۔ نہ جانے وہ کس خیال کے تحت بولی تھی کہ کیسپر ایک پل کے لیے بالکل ٹھہر گیا۔ تو تمہیں بھی یہی لگتا ہے کہ میں نے انہیں مارا ہے؟ لیانا کی بات سے اس نے یہی نتیجہ خاص کیا تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا کیسپر۔ وہ تیزی سے ایک قدم آگے بڑھی اور صدمے کی کیفیت میں آنکھیں پھیلائے اس کے چہرے پہ نظریں ٹکائیں۔ دوسری جانب کیسپر چند پل مکمل خاموشی سے اس کی تحیر کی ماریں پھیلی آنکھوں کو دیکھتا رہا، پھر رخ موڑ گیا۔ اس کے انداز نے لیانا کو بری طرح زج کیا تھا۔ چلتی ہوں۔ اسے برا لگا تھا، اور اس کا اظہار اس نے اپنے ان دو لفظوں سے کر دیا تھا۔ مت جاؤ۔ ایک جملہ، کسی لمحے کے زیر اثر کہا گیا کمزور سے جملہ، اور لیانا زرار کے قدم زنجیر ہوئے۔ وہ جو آگے بڑھنے لگی تھی یکدم ہی ٹھہر گئی، مگر رخ نہ موڑا۔ ہر انسان جانے کے لیے یاد ہے، ہموار لہجے میں کہا۔
تم مت جاؤ۔ ایک ایک لفظ پہ زور دیا گیا تھا۔ لیانا کی دھڑکن معمول سے تیز ہوئی۔ کیوں روکنا چاہتے ہو مجھے؟ تم نہیں رکنا چاہتی؟ وہ دیوار کی کھڑکی سے ہٹ کے چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے سامنے آیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم نے کہا تھا مجھے اپنی زندگی میں نہیں روکو گے۔ مقابل کھڑا مرد لیانا سے دراز قد تھا۔ اسے دیکھنے کے لیے اسے ہمیشہ ہی نگاہیں اٹھانی پڑیں۔ ہمیشہ سے اتنی سنگ دل تھی؟ وہ مدھم سا مسکرایا۔ اگر ایسی تانے دیتے رہے تو ابھی اور اسی وقت چلی جاؤں گی۔ لیانا نے تنبیہی انداز اپنایا تھا۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ مجھے؟ کیسپر رشائل کو؟ سوالیہ بروج کا کس سار کیا۔ بالکل دے رہی ہوں، کیونکہ کیسپر رشائل پر یہی دھمکی سب سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ماحول پرفسوں سا طاری ہوا۔ ایک پل کے لیے کیسپر کو لگا تھا کہ ایوان کے اس تاریک ملک پر بہار نے دستک دی ہے۔ یہ مت کرو، میرے لیے اس سب کو مزید مشکل مت بناؤ۔ اشارہ اس کی کھنکتی ہنسی کی جانب تھا۔ تم مجھے کچھ کرنے سے روک سکتے ہو؟ چیلنجنگ انداز میں کہتے اسے دیکھا۔ رکنا چاہوں بھی تو نہیں، تم اپنی مرضی کی مالک ہو اور میں لوگوں پہ فیصلے مسلط نہیں کرتا۔ صاحب کو اس سے جواب دیا۔ بہت بہتر کیسپر رشائل، یعنی تم نے مان لیا کہ تم واقعی مجھے اپنی زندگی میں نہیں روکو گے۔ لیانا نے کچھ سمجھ کے سر ہلایا تھا۔ دوسری جانب کیسپر اسے دیکھ کے رہ گیا، جو ہر بات میں اپنے مطلب کی بات ڈھونڈ لیتی تھی۔ ہاں، برجستہ کہا، تم آزاد ہو۔ ویسے بھی اب گوہر تخت پہ بیٹھے گا اور ایوان کے تمام بیتوں کے قوانین تبدیل کر دے گا، یعنی اب ایوان میں رہنے کے لیے ہمیں مزید اس رشتے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جب چاہے اس رشتے کو ختم کر سکتی ہو، کیسپر نے کہا، اور اس پوری گفتگو میں پہلی بار لیانا کے چہرے پہ سایہ سا ہو کر گزرا تھا۔ بلکہ میں گوہر سے کہہ کر کاغذات تیار نہیں۔ وہ جو اپنی بات پوری بھی نہ کر سکا تھا، لیانا کے جملے پہ ٹھٹک گیا۔ میرا مطلب ہے ابھی نہیں، گوہر کو تخت پہ بیٹھ جانے دو، ویسے بھی ہمیں علیحدہ ہونا ہی ہے۔ اس کی جانچتی نظروں کو نظر انداز کرتی وہ رسانیت سے بولی۔ جیسا تم چاہو، آہستگی سے کہا، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تمہاری بات لیکن کی طرف جا رہی ہے؟ وہ مزید کچھ کہتا کہ لیانا نے ایک بار پھر بیچ میں ہی اس کی بات کاٹ دی۔ لیکن کیسپر نے بات کو مزید آگے بڑھایا اور خود بھی چند قدم لیتا لیانا کے پیچھے کی جانب اس طرح جا کھڑا ہوا کہ اب لیانا اپنے ٹھیک سامنے موجود سنگھار میں اس کے آئینے میں اسے اپنے پیچھے 2 قدموں کے فاصلے پہ کھڑا دیکھ پا رہی تھی۔ لیکن اس نے دوبارہ کہا، میں ایک سچ سننا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا اور لیانا کو اس کے الفاظ سرگوشی کی مانند سنائی دے رہے تھے۔ کیسا سچ؟ آئینے میں دکھائی دیتے اس کے چہرے پر نظریں ٹکائی پوچھا۔ وہی سچ جو تم چھپانا چاہتی ہو پر چھپا نہیں پا رہی۔ کیسپر کی نگاہیں اس کی سیاہ آنکھوں پہ ٹکی تھیں، ان آنکھوں پر جہاں وہ اس پل ایک کے بعد ایک رنگ گزرتا محسوس کر رہا تھا، اور دوسری جانب اب کی خاموشی چھا گئی، گہری خاموشی۔ ان دونوں کی نگاہیں آئینے میں دکھائی پڑتے ایک دوسرے کے عکس پر تھیں۔ ایک طرف سوال تھا تو دوسری طرف خاموشی۔ کیا جاننا چاہتے ہو؟ کافی دیر بعد وہ بولی، اور اسی لمحے ایوان کے آسمان پہ ہر نگری سے بادل آ کر جمع ہونا شروع ہوئے۔ سچ۔ جواب صاف تھا، مگر لیانا کے لیے کسی حد تک مشکل بھی۔ جمع ہوئے بادل آپس میں ٹکرائے، گڑ گڑاہٹ کی آواز پیدا ہوئی تھی۔ اگر میں کہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے جو میں تم سے چھپا رہی ہوں پھر؟ لیانا نے تمہید باندھی۔ دونوں کی نظریں ہنوز آئینے میں دکھائی دیتے منظر پر تھیں۔ باہر بادلوں کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ بجلی کی گرج بھی ابھری۔ تو میں کہوں گا کہ تم جھوٹ کہہ رہی ہو۔ کیسپر ایک قدم آگے بڑھا، درمیان میں حائل فاصلہ کچھ سمٹا تھا۔ ایوان کے سیاہ آسمان پر جمع بادلوں سے پانی کا بار مزید اٹھایا نہ گیا، اور پانی کی بوندوں نے بالآخر زمین کا رخ کیا۔ باہر بارش قطرہ قطرہ گرنے لگی تھی۔ لیانا نے اب کی کیسپر پر سے نظریں ہٹا کر پیچھے دیوار گیر کھڑکی کے نزدیک جلتی مشل کی روشنی میں باہر گرتی بارش کی دھار پہ نظریں ٹکائیں۔ بارش، اس کے لب ہلے۔ تمہاری خوشی کا سامان، کیسپر کی آواز بھی ابھری۔ لیانا نے پھر نظریں آئینے ہی سے اس پر ڈالیں۔ مجھے بارش پسند ہے، وہ اس کے چہرے پر نظریں ٹکائی کہہ رہی تھی۔ صرف بارش پسند ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ لیانا کے دل پہ لگی سیل ایک بار پھر ڈھیلی پڑنے لگی، اور پھر وہ پلٹی آہستگی کے ساتھ۔ اب کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل مقابل تھے۔ درمیان میں کوئی دیوار حائل نہ تھی، نہ کوئی شیشے کی دیوار، نہ مجبوری اور انا کی دیوار۔ دل پہ لگی مہر کے پگھلتے ہی پیروں میں ڈلی زنجیریں بھی ٹوٹ کر بکھر گئی تھیں، کیونکہ آج انہیں بکھرنا ہی تھا۔ اس نے ایک بار پھر کھڑکی سے باہر برستی بارش کو دیکھا، اور پھر اسے جو منتظر نظریں اس پہ ٹکائے کھڑا تھا۔ بارش کے علاوہ بھی کوئی پسند ہے؟ لیانا کے لبوں سے الفاظ آزاد ہوئے۔
باہر بجلی اس زور سے چمکی کہ روشنی کھڑکی سے ہوتی ہوئی کیسپر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کون؟ سرگوشی نما آواز میں پوچھا گیا تھا۔ ایک شہزادہ، مگر شہزادے حقیقی زندگی میں نہیں ملا کرتے۔ ایوانوں کی ہواؤں نے شدت اختیار کی، کھڑکی کے نزدیک جلدی مشل کا شعلہ پھڑپھڑایا۔ حقیقت سمجھو یا افسانہ، ایک شہزادہ واقعی تمہارا منتظر ہے۔ مشل کا شعلہ تیز ہواؤں کے باعث اب کے مسلسل پھڑپھڑا رہا تھا۔ باہر گرتی بارش شدت اختیار کر چکی تھی۔ وہ شہزادہ میری دسترس سے دور ہے۔ وہ شہزادہ صرف اور صرف تمہاری دسترس میں ہے۔ دنیا مجھے اس کے ساتھ قبول نہیں کرے گی، اس کی سلطنت بہت وسیع ہے۔ وہ تمہارے لیے اپنی سلطنت کو ٹھوکر مار سکتا ہے۔ وہ میرے لیے اتنی قربانیاں کیوں دے گا؟ وہ تم سے محبت کرتا ہے اور محبت قربانی مانگتی ہے۔ میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتی، تو اس کی تکلیف آسان کر دو، اپنی محبت کا اقرار کر لو۔ سوال و جواب کا سلسلہ یکدم ہی تھما۔ اس ایک پل میں لیانا کا سانس بھی اٹکا۔ باہر گرتی بارش مزید تیز ہوئی، مشل کا شعلہ بھی یکدم ہی ٹھہر گیا۔ آئی لو یو کیسپر۔ شہزادہ پتھر ہوا۔ آئی ریئلی لو یو۔ اقرار، اعتراف۔ نسوانی مجسمے نے فاصلہ بور کر لیا تھا۔ کیسپر ساکت ہوا۔ وہ برف بن کر پگھلا، وہ پگھل کر برف بنا۔ یہ مرحلہ آسان تھا، یہ مرحلہ مشکل تھا۔ مجھے تم سے تب بھی محبت تھی جب تم نے مجھے شادی کی پیشکش کی تھی، اور تب بھی جب ہمارا نکاح ہوا تھا۔ انکشافات کا مرحلہ اختتام کو پہنچا۔ مردانہ مجسمہ ایک بار پھر حواس میں واپس لوٹا۔ ایوان کی برستی بارش آج خوشی کا پیام لائی تھی۔ ان دونوں کی نظریں ہنوز ایک دوسرے پر تھیں، اور کائنات کی ہر شے ان کے اطراف ٹھہر گئی تھی۔ بہت دیر گزری، وقت جیسے حساب کتاب کھو چکا تھا۔ پھر شکریہ، اس خاموشی کو کیسپر اشائل کی آواز نے توڑا۔ لیانا نے ٹھہر کے اسے دیکھا، اور اس کے چہرے پر چھائے تاثرات کو دیکھ کر وہ مسکرائی۔ وہ پورے دل سے مسکرائی۔ کیسپر کے لبوں کو بھی مسکراہٹ نے چھوا۔ اس کے گالوں کے گڑے واضح ہوئے۔ مجھے کچھ اور بھی پسند ہے، لیانا کی لبوں سے بے اختیار پھسلا تھا۔ میری مسکراہٹ، کیسپر نے جواب دیا۔ دوسری جانب وہ کافی دیر تک بے حس و حرکت اسے دیکھتی رہی۔ میں تمہیں واقعی نہیں جانتی، پھر گہری سانس بھر کر کہا، اور دوسری جانب اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ لیانا سر جھٹک کر رہ گئی، پھر سیدھی ہوئی۔ ساری باتیں ایک طرف کیسپر، مگر مجھے اب بھی کچھ وقت درکار ہے دماغی طور پر خود کو اس رشتے پر راضی کرنے کے لیے۔ میں نے کہا نا لیانا، میں تمہیں نہیں روکوں گا، جو فیصلہ ہوگا تمہارا ہوگا۔ دنیا سے تمہیں خود لڑنا ہے، اپنے اندر موجود خدشات سے تمہیں خود لڑنا ہے۔ جب سارے خدشات ختم ہو جائیں، واپس لوٹ آنا۔ میں ہمیشہ تمہیں وہیں کھڑا ملوں گا جہاں تم مجھے چھوڑو گی۔ تم میرے لیے اپنا وقت اور زندگی مت ضائع کرو کیسپر، وہ گویا اسے سمجھا رہی تھی۔ تمہارے لیے نہیں کرا لیانا، اپنے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ میری زندگی مکمل تب ہوگی جب اس میں تم شامل ہوگی۔ اپنی زندگی میں تمہاری غیر موجودگی کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتا میں، پھر چاہے کتنا ہی طویل انتظار کیوں نہ کرنا پڑے، میں تیار ہوں۔ کیوں کرتے ہو اتنی محبت؟ وہ بے بس ہوئی تھی۔ وہ شخص اسے کمزور کر رہا تھا۔ محبت کیوں ہے نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ محبت ہے، رسانیت سے کہا۔ وہ ایک بار پھر اسے چپ لگا گیا، اور وہ کافی دیر تک یوں ہی اسے دیکھے گئی۔ باہر بارش ہنوز برس رہی تھی، اور وہ دونوں اب بھی بنا نظریں پھیرے ایک دوسرے کو تک رہے تھے۔ ایوان کی حالیہ روز کی بارش انہیں ایک یاد دے گئی تھی، ایک ایسا دن جو ان کی زندگی کی کتاب میں شامل ہو کر امر ہو گیا تھا، ایک ایسا لمحہ جو کبھی بھولا نہ جانا تھا۔ پر کیا ایوان کی بارش واقعی کبھی خوشخبری لا سکتی تھی؟ کس سے خبر؟ تخت کی بحث۔ منظر ہے اس ملک کے جنگل کا جس کے حاکم کو کچھ روز پہلے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ اڑتی دھول، درختوں کے گرتے پتے اور پر اسرار خاموشی، اس سب کے بیچ ایوان کی کیسرا جو برق رفتاری سے اپنے گھوڑے کو جنگل کی دشوار راہوں سے گزار رہی ہے۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی تیز آواز ماحول کا سکوت بکھیر رہی ہے، اور گھوڑے پہ سوار کیسرا آج سیاہ چوغے کی بجائے اپنے شاہی لباس میں ملبوس ہے۔ سر پہ لباس کا ہم رنگ حریر کا رومال لپیٹ رکھا ہے، چہرے پہ بلا کی سنجیدگی رقم ہے، اور آنکھوں میں کچھ دیر پہلے کا منظر کسی فلم کی مانے چل رہا ہے۔ کون سا منظر؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے میرے ساتھ چلے آؤ کیسپر، گوہر اور سمر کی مشترکہ بیٹھک میں، جہاں کچھ دیر پہلے وہ تینوں ہی ایک طرف لگے تخت پہ براجمان تھے۔
یعنی بابا نے خزانے کے متعلق جو کچھ کہا وہ جھوٹ تھا، ایوان کے جادوئی خزانے میں کبھی کوئی چوری ہوئی نہیں ہے اور وہ اب بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ آواز سمر کی تھی، جس کا منہ کیسپر کی کچھ دیر پہلے کہی گئی بات کے جواب میں تحیر کے مارے پورا کھل چکا تھا۔ ایسا ہی ہے، کیسپر نے اس بات میں سر کو خم دیا۔ البتہ اس نے اصل بات گول کر کے صرف خزانے والی بات انہیں بتائی تھی، کیونکہ ایوان میں بسنے والے ہر فرد کے لیے یہ جاننا ضروری تھا کہ ان کے خزانے کو کچھ نہیں ہوا، اور غربت اور مفلسی کا جو ڈھونگ حاکم کی طرف سے کیا گیا تھا وہ حقیقت پر مبنی نہ تھا۔ گوہر، تم اپنی تاج پوشی کے ساتھ یہ بات رعایا میں عام کروا دینا کہ ایوان کسی قسم کے مالی مسائل کا شکار نہیں ہے۔ اب کہ کیسپر نے گوہر کو مخاطب کیا تھا، جو اس نئی ملنے والی ذمہ داری کے باعث کچھ پریشان دکھائی دیتا تھا۔ بہتر، گوہر کی طرف سے مختصر جواب آیا۔ اگلے ہی پل کیسپر اور سمر نے خاموش نظروں کا تبادلہ کیا۔ گوہر، ہم جانتے ہیں تم پریشان ہو، سمر نے کیسپر کے اشارے پر پہل کی تھی، پر ہم دونوں تمہارے ساتھ ہیں، ہم مل کر یہ تمام معاملات احسن طریقے سے سنبھال لیں گے۔ ویسے بھی ہم یہاں سے بابا کے قاتل کو پکڑنے کے لیے موجود ہیں۔ انداز تسلی آمیز تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر تم دونوں میں سے کوئی کیوں نہیں بیٹھ جاتا اس تخت پر؟ کیسپر جو بات کا آغاز کرنے لگا تھا، گوہر کی جھنجھلاہٹ بھری آواز پہ خاموش ہو گیا۔ مجھے تخت و تاج کے معاملات سے کیا لینا دینا، میں تو ایک مصور ہوں۔ سمر نے فوراً ہی اپنا دامن بچایا تھا۔ گوہر کی نظریں گھوم کر کیسپر پہ آ رکیں، جبکہ اس کے برابر بیٹھے سمر نے مسکراہٹ ضبط کرنے کی خاطر نظریں جھکا دیں۔ میں تم دونوں کا بڑا بھائی ہوں، اصولاً تم دونوں کو میری بات ماننی چاہیے۔ گوہر نے مصنوعی دھونس بھرا انداز اپنایا۔ اب کہ کیسپر نے اسے ایسے دیکھا تھا جیسے کہہ رہا ہو، کیا کوئی مجھے کسی کام کے لیے مجبور کر سکتا ہے؟ اس کے سنجیدہ تاثرات دیکھ کر گوہر نے خوش آمدی مسکراہٹ چہرے پہ سجائی۔ تم یہ کام ہم دونوں سے بہتر کر سکتے ہو۔ یہ الفاظ اسے قائل کرنے کی خاطر ادا کیے گئے تھے۔ تم جو چاہتے ہو ایسا نہیں ہو سکتا، دو بڑے بھائیوں کی موجودگی کے باوجود بھی سب سے چھوٹا بھائی تخت پہ بیٹھے، یہ کہاں کا قانون ہے؟ کیسپر نے اس کی بات کو رد کیا تھا۔ تم ویسے کون سا ہمیں بڑے بھائی ہونے کا مارجن دیتے ہو؟ سب سے زیادہ سر پھرے تو تم ہی ہو ہم تینوں میں۔ سمر نے اپنی دل کی بھڑاس نکالی تھی۔ کیسپر نے بے ساختہ ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی اور دوسری جانب وہ بری طرح سٹ پٹایا۔ اب تم خود سے بڑے بھائی کو ایسی نظروں سے دیکھو گے، پھر یہ کہو کہ تخت گوہر سنبھالے؟ کیونکہ تم چھوٹے ہو تو ایسا کیسے چل سکتا ہے؟ وہ زور و شور سے اس موضوع پہ تبصرہ کرنے لگا تھا، کیونکہ اتنا اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ گوہر ان دونوں پر اس بوجھ کو لادنا چاہ رہا ہے، اور بندوق کی نال اپنی طرف آنے سے پہلے ہی وہ کیسپر کی طرف پھیر دینا چاہتا تھا۔ تم دونوں کو واقعی لگتا ہے کہ میں تمہاری ان بیتوکی باتوں میں آ جاؤں گا؟ کیسپر نے ان دونوں ہی کی پلان پر پانی پھیر کر ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ نہیں، ہم جانتے ہیں تم باتوں میں نہیں آؤ گے، پھر بھی یہی کہوں گا کہ ملک کی باغ دوڑ تم سنبھالو۔ گوہر نے تمام بات اسے ایک جملے میں سمیٹتی تھی۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے آخر تخت سنبھالنے میں؟ کیسپر نے گہری سانس بھری۔ دوسری جانب گوہر کو ایک پل کے لیے چپ لگی تھی۔ یہ میرے مطلب کا کام نہیں ہے۔ کافی دیر کے بعد وہ کچھ سوچ کر بولا۔ اور تمہارے مطلب کے کام کیا ہیں؟ سمر نے تفتیشی انداز میں ابرو اچکا کر پوچھا۔ تمہیں کیوں بتاؤں میں؟ گوہر کو تب چڑھی۔ آج کافی دنوں بعد وہ تینوں اس طرح فرصت سے بات چیت کر رہے تھے۔ ویسے کمال کی بات ہے، شہزادے بادشاہت سنبھالنے کی خاطر ہر حد عبور کر جاتے ہیں، اور ہم ہیں کہ بادشاہت کو ایک دوسرے کے سر ڈال رہے ہیں۔ سمر نے مذاقاً کہا۔ یعنی طے ہوا کہ تخت کیسپر سنبھالے گا؟ کیسپر کے تاثرات نارمل دیکھ کر سمر کی بات کو نظر انداز کرتا گوہر محتاط انداز میں بولا، جبکہ دوسری جانب اب کہ کیسپر نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ مبارک ہو۔ سمر نے ہاتھ آگے بڑھا کر زبردستی گوہر کا ہاتھ تھام کر مسافر کیا تھا، کیونکہ اس کی خاموشی سے وہ لوگ یہی اخذ کر سکے تھے۔ خیر، کیسپر سیدھا ہوا۔ ساری بات ایک طرف، مگر ایوان میں ہماری موجودگی کا اصل مقصد اب دم توڑ چکا ہے، کیونکہ خزانہ کبھی کم ہوا ہی نہ تھا، مگر ہمارے دوسرے مقصد میں ہم جلد کامیاب ہوں گے۔ حاکم کا قاتل جو کوئی بھی ہے جلد ہماری گرفت میں ہوگا۔ گرفت میں تو وہ تب ہوگا جب وہ محل کے اندر ہوگا۔ ایک آواز، ایک نسوانی آواز۔ وہ تینوں بے ساختہ چونک کر سیدھے ہوئے اور سامنے کی جانب دیکھا، جہاں بیٹھک کے دروازے سے داخل ہوئی لیانا قدم قدم چلتی ان کے نزدیک آ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ گوہر نے سوالیہ بروغ چکائی۔ کیسپر نے بھی اس جواب سننے کی خاطر اسے دیکھا تھا، جبکہ سمر کی نگاہیں کچھ اور دیکھ رہی تھیں۔ کیا؟ لیانا کے زخم؟ مطلب یہ گوہر کہ شاید ہمارا اندازہ درست ہے، حاکم کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ جاں باز ہے، کیونکہ تم تینوں کو علم نہیں مگر وہ محل سے فرار ہے۔ وہ محل میں کہیں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں۔ لیانا ایک ایک لفظ پہ زور دے کر کہتی ان کے نزدیک کان ٹھہری۔ دوسری جانب کیسپر اسے جگہ دینے کی خاطر اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ کے اشارے سے اپنی اسے چھوڑی جگہ پر بیٹھنے کا کہا۔ لیانا مدم سا مسکرا کر تشکر آمیز انداز میں سر کو خم دیتی بیٹھک پہ ٹک گئی۔ اگر ایسی بات ہے تو ہمیں اسے پکڑنے کے لیے سپاہیوں کو روانہ کر دینا چاہیے۔ سمر نے گفتگو میں حصہ ڈالا، البتہ اس کی نظریں ہنوز لیانا کے زخموں پر تھیں۔ سمر ٹھیک کہہ رہا ہے، گوہر نے اس کی تائید کی تھی۔
ہم یہ کر سکتے ہیں گوہر، مگر مجھے لگتا ہے اگر وہ محل سے فرار ہے تو پورے لائے عمل کے ساتھ فرار ہوا ہوگا۔ وہ حاکم کا وزیر تھا، اور اگر واقعی اس نے حاکم کو مارا ہے تو پھر وہ اتنی آسانی سے ہماری گرفت میں کبھی نہیں آئے گا۔ لیانا نے باری باری ان تینوں کو دیکھا، اور اب کے اس بیٹھک میں پل بھر کے لیے گہرا سکوت چھایا تھا، جسے لیانا ہی کی آواز نے توڑا۔ مگر تمہید باندھی، ایک ایسا شخص ضرور ہے جو ہمیں جانباز تک پہنچا سکتا ہے۔ اگر تم تینوں مجھے کچھ وقت ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ لیانا کا لہجہ پر اصراریت لیے ہوئے تھا۔ کون؟ ایسا کون ہے؟ سب سے پہلے گوہر کی طرف سے سوال آیا تھا۔ سمر بھی تذبذب کا شکار تھا، جبکہ کیسپر مطمئن تھا، کیونکہ وہ اس شخص کو بخوبی جانتا تھا۔ تمہیں جلد پتہ چل جائے گا گوہر، لیانا مبہم سا جواب دے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، اسے تیار دے کیسپر فوراً ہی آگے آیا تھا۔ نہیں، میں اکیلی جاؤں گی، تم محل میں ہی ٹھہرو، لیانا نے نفی میں سر ہلایا۔ پر لیانا، وہ معترض ہوا۔ کیسپر، وہ ایک قدم آگے آئی، اس کے عین مقابل۔ میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں، نرمی سے کہا، اور کیسپر کے ہاتھ ڈھیلے ہو کر پہلو میں آ گرے۔ بہتر، یہ ایک لفظی جواب دیا تھا۔ بے فکر ہو، کوئی مشکل پیش آئی تو سب سے پہلے تمہیں ہی پکاروں گی، لیانا مسکرائی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتی مسکرائی۔ اگر میں نہ آیا؟ کیسپر نے آہستگی کے ساتھ استفسار کیا۔ ایک طرف بیٹھے سمر نے بغور سامنے کھڑے ان دو نفوس کو دیکھا تھا۔ لیانا زرار پکارے گی تو کیسپر شاید ضرور آئے گا۔ لیانا کی طرف سے جواب آیا اور کیسپر لا جواب ہوا۔ سمر نے بھی ساختہ ان دونوں پر سے نظریں ہٹائیں۔ مجھے لگتا ہے تم دونوں کے حالات سازگار ہو چکے ہیں۔ آواز گوہر کی تھی اور انداز کافی سرسری سا تھا، مگر کچھ تھا اس کے لہجے میں کہ سمر نے ٹھہر کے بغور اسے دیکھا، مکمل طور پہ نہیں۔ لیانا کے کچھ بھی کہنے سے قبل کیسپر کی طرف سے قدرے آہستگی کے ساتھ جواب آیا۔ لیانا نے بس ایک پل کے لیے نظریں اٹھا کر اس پر ڈالیں، اور اگلے ہی پل ایک بار پھر ان چاروں کے بیچ خاموشی حائل ہوئی۔ ڈاکٹر لیانا، آپ کے زخم اب… گوہر اس خاموشی کے تسلسل کو توڑنے کی خاطر بے دہانی میں بول گیا تھا، شاید جب سمر کی موجودگی محسوس کر کے اس کی زبان کو بریک لگے۔ کیسپر اور لیانا بھی ایک پل کے لیے ٹھہر گئے تھے، جبکہ سمر جو مسلسل اس سے اس کے زخموں کے متعلق پوچھنے کے لیے الفاظ جوڑ رہا تھا، تیزی سے سیدھا ہوا۔ تمہیں یہ زخم کیسے ہے لیانا؟ میں کافی دیر سے یہ بات پوچھنا چاہ رہا تھا، اور محل کے سپاہی وہ بھی تمہارے گمشدہ ہونے کے متعلق کچھ کہہ رہے تھے۔ آخر مجھے یہ سب کیوں نہیں پتہ؟ سوال فوراً آیا، اور ان تینوں کو الفاظ جوڑنے میں مشکل پیش آئی۔ اس لمحے لیانا کو شدت سے وہ دو تھپڑ یاد آئے تھے جو اس نے سمر کے چہرے پر رسید کیے تھے۔ اس کے دل کے اندر، بہت اندر، کہیں پشیمانی نے جنم لیا۔ ایک جانور نے حملہ کیا تھا مجھ پر، وہ مجھے جنگل اٹھا لے گیا تھا۔ خیر، کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے، اب میں ٹھیک ہوں۔ بالآخر کچھ سوچ کر لیانا نے بات سنبھالی تھی۔ واٹ؟ مگر مجھے سب کے بارے میں علم کیوں نہیں ہے؟ وہ لج کر پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ تم اس وقت حاکم کے دیے گئے کسی کام کے سلسلے میں محل سے باہر تھے، لیانا نے لب کاٹتے کہا، جبکہ متذبذب سا سمر بھی کچھ مزید آگے سوال نہ پوچھ پایا۔ وہ انہیں بتانا چاہتا تھا کہ اسے حاکم کا دیا گیا ایسا کوئی کام یاد نہیں، مگر وہ کہہ نہ پایا۔ ان تینوں نے پرسکون سانس خارج کی، البتہ سمر اب کی اضطرابی کیفیت میں گھرا خاموش دکھائی دے رہا تھا، اور وہ تینوں ہی اس کے اضطراب کی وجہ بخوبی جانتے تھے، مگر اس تکلیف سے بچانے کے لیے انہیں خاموش رہنا تھا، اور وہ خاموش رہے۔ پر کوئی تھا جو خاموش نہیں رہنے والا تھا۔ کون؟ کس سے خبر؟ لیانا کی آنکھوں میں فلم کی مانند چلتا منظر بکھر کے جنگل کی پر اسرار خاموشی میں کہیں تحلیل ہو گیا، اور گھوڑے پہ سوار لیانا ایک مخصوص مقام پہ اپنے گھوڑے کو روک کر نیچے اتری۔ نیچے اترتے ہی گھوڑے کی باغ دھام میں اب وہ قدم قدم چلتی آگے بڑھ رہی تھی۔ کچھ پل گزرے، اور نگاہوں کے سامنے داروکا کا چھوٹا سا گھر آتے ہی وہ گھوڑے کو وہیں چھوڑ کر گھر کے دروازے کے عین سامنے آ رکی اور دروازہ بجایا۔ پیچھے موجود اس کا گھوڑا اب ایک درخت کے ساتھ اگی ہلکی ہلکی گھاس میں منہ مارنے لگا تھا۔ گھوڑا گھاس میں منہ مارتا رہا، اور دوسری جانب لیانا دروازے کے کھلتے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ لیانا کی محل واپسی۔ اب ہم جس منظر میں داخل ہونے جا رہے ہیں وہ داروکا سے ملاقات کی خاطر محل سے نکلی لیانا زرار کی محل واپسی کا ہے۔ مجھے جہاں باز کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ پیشانی پہ بل ڈالے محل کے دالان کے ایک ستون سے ٹیک لگائے کھڑے کیسپر کو دیکھتی وہ کہہ رہی تھی، کیا داروکا کچھ جانتے نہیں؟ کیسپر کی پیشانی بھی شکن آلود ہوئی۔ وہ ٹیک چھوڑ کے سیدھا ہوا تھا۔ اس سمے دالان میں ان دونوں کے سوا کوئی اور نہ تھا، بس دیواروں پہ جا بجا جلتی مشعلیں جن کی روشنی ان دونوں کا عکس مقابل دیوار پہ دکھا رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے جو بتایا اس میں میرے کام کا کچھ نہ تھا۔ مختصراً جاں باز کی حالیہ پناہ گاہ کا انہیں بھی علم نہیں۔ وہ بیزار دکھائی دیتی تھی۔ کیا تمہیں یقین ہے وہ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ جو ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہو چکا تھا ایک قدم آگے بڑھا۔ مقابل دیوار پہ پڑتے عکس میں اب وہ لیانا کی کافی نزدیک دکھائی پڑ رہا تھا۔
سچ نہ صحیح مگر وہ جھوٹ نہیں کہہ رہے۔ لیانا نے ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالی، یوں کہ لیانا کے عکس میں اس کی گردن کی یہ مدھم سی جنبش قید نہ ہو سکی۔ خیر، ایک مختصر وقفے کے بعد اس نے دوبارہ بات کا آغاز کیا۔ تم واقعی حاکم بننے کے لیے تیار ہو؟ یہ سوال کیسپر کو بتانے کے لیے کافی تھا کہ ان دنوں کی بیٹھک میں ہوئی گفتگو وہ سن چکی تھی۔ میں نے گوہر کو ہاں نہیں کہا تھا، اس نے کندھے اچکائے۔ تم نے انکار بھی نہیں کیا تھا کیسپر۔ لیانا کی پیشانی کی شکنیں پھر لوٹ آئیں۔ تم خوش نہیں ہو میرے فیصلے سے؟ وہ گہری سانس پڑتا پھر پیچھے کو ہوا۔ مقابل دیوار پر پڑتے اس کے عکس کو بھی پیچھے ہونا پڑا۔ کیا مجھے خوش ہونا چاہیے؟ اس نے دونوں بازو لپیٹتے تنی گردن کے ساتھ اسے دیکھا۔ تم نے مجھے مایوس کیا لیانا، میں اس تخت کے ملنے پہ بہت خوش تھا۔ کیسپر کے لہجے میں تعصب ابھرا۔ وہ پھر اپنی سابقہ پوزیشن پہ جا چکا تھا۔ ستون سے ٹیک لگائے، پیر کینچی صورت رکھے، وقفے وقفے سے فرش کی مٹی کو جوتوں سے رگڑتا ہوا لیانا نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا۔ تم کیسپر شائل ایک نہایت ہی عجیب انسان ہو، میں تمہیں کبھی سمجھ نہیں پاتی۔ اس کے ہاتھ ہوا میں بلند ہوئے اور بالآخر کافی دیر سے ٹھہرے ہوئے لیانا کے عکس کو بھی ہلنے کا موقع ملا۔ تخت حاصل کرنے کی خواہش کس سے نہیں ہوتی لیانا؟ کیسپر نے دو بدو کہتے اسے دیکھا۔ کچھ تھا اس پل اس کی آنکھوں میں جس پہ لیانا غور نہ کر پائی تھی۔ اب یہاں کے اگلے حاکم بن رہے ہو، داروکا کو اس محل میں واپس لے آؤ، ایک فرار مجرم جانباز کے والد کی حیثیت سے نہیں بلکہ اپنے خاص مشیر کی حیثیت سے۔ اپنے خاص مشیر کو منتخب کرتے وقت داروکا کو مت بھول جانا، کیونکہ ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ تلخی سے کہتی وہ وہاں سے جانے کے لیے پلٹ گئی تھی۔ مقابل دیوار پہ پڑتا اس کا عکس اس کے پلٹتے ہی خود بھی پلٹ گیا اور پھر رفتہ رفتہ اس کے ساتھ ہی وہاں سے گم ہوتا چلا گیا، جبکہ پیچھے کھڑا مردانہ مجسمہ اب بھی نظریں آگے بڑھ چکے نسوانی مجسمے کی پشت پہ ٹکائے ہوئے تھا، اس کی نظروں سے اوجھل ہونے تک۔ سمر اور لیانا۔ ایوان پہ اترنے والی حالیہ رات بہت سے رازوں کی آمین ہے، وہ راز جو گہرے ہیں، وہ راز جو بھاری ہیں، اتنے بھاری کہ اگر وہ کھل جائیں تو ایوان کی سرزمین ہل کے رہ جائے، بہت سے دل زخم ہو جائیں، بہت سی آنکھیں صدمے سے پھیل جائیں اور بہت سے لب مسکرانا بھول جائیں اور سلطنت ایوان پارا پارا ہو جائے۔ ایسے ہی بہت سے رازوں کو چھپاتے چاند کی مدھم سی چاندنی میں دکھائی دیتے ملک ایوان کے محل میں چلے آؤ، جہاں ایک راہداری میں اس سمے لیانا زرار چلتی دکھائی دے رہی ہے۔ دفتن وہ ٹھہری، وجہ ایک چنچلاہٹ بھری آواز تھی جو راہداری کے سرے سے سفر کرتی اس تک پہنچی تھی۔ حاکم چلے گئے اور ان بلیوں کو مجھ پہ مسلط کر گئے۔ لیانا کے لب سکڑے اور اگلے ہی لمحے اس راہداری میں اس کی مدھم سی ہنسی گونجی۔ وہ یہاں سے بھی دیکھ سکتی تھی کہ کس طرح حاکم کی 3 بلیاں گوہر کے گرد چھوٹا سا گروہ بنا کے اچھل کر اس کی گود میں جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر ہنسی۔ گوہر کی نظر دور سے اس پر پڑی تھی، وہ بیچاری سی صورت بنا کے رہ گیا، جبکہ لیانا آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے لگے رہو کا اشارہ کرتی وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ پیچھے کا منظر اب تک ویسا ہی تھا، مگر لیانا کی آنکھوں کو دکھائی دیتا منظر تبدیل ہوا تھا، کیونکہ اب وہ محل کے سبززار میں ٹہلنے کی غرض سے نکل آئی تھی، اور محل کی سبززار میں یوں ہی ٹہلتے اسے سامنے کی جانب ایک درخت سے دوسرے درخت تک جاتی رسی کے درمیان ہک سے لٹکی قندیل کی روشنی میں کوئی درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا دکھائی دیا تھا۔ وہ مسکرا کر قدم قدم چلتی اس کے نزدیک آئی۔ لوگ کہتے ہیں رات کے وقت درخت کے نیچے بیٹھنے سے آسیب چمٹ جاتے ہیں۔ وہ اپنا گھیر دار لباس سمیٹ کر اس کے برابر میں جا بیٹھی اور گردن پھیر کے اسے دیکھنے لگی۔ تنے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا سمر بھی سیدھا ہوا تھا، ہلکا سا مسکرایا، جبکہ دراصل درختوں کا کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرنا ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ لیانا کی بات مکمل کی تھی۔ اگر واقعی کوئی آسیب چمٹ گیا تو؟ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جو پہلے سے آسیب زدہ ہو اسے اور کون سا آسیب چمٹے گا؟ میں نے بات کہی، تمہیں کون سا آسیب چمٹا ہے؟ لیانا تیزی سے آگے آئی تھی، آنکھیں مشکوک انداز میں چھوٹی کیے بغور اسے دیکھا۔ مذاق کر رہا تھا لیانا، وہ بے وجہ مسکرایا اور اس کے انداز پہ غور کیے بنا لیانا پھر پیچھے کو ہوئی تھی۔ تم ایوان کی ہونے والی ملکہ ہو، یہاں اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ وہ جو ہنوز گردن پھیرے اسے دیکھ رہا تھا موضوع گفتگو بدلنے کی خاطر بولا، مجھے اس رتبے شان و شوکت کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں عام انسان ہوں اور مجھے عام انسانوں کی طرح رہنا پسند ہے۔ اس کے الفاظ سادہ تھے اور لہجہ عام۔ تم واقعی بہت سویٹ ہو، وہ دل کھول کر مسکرایا۔ سویٹ سے یاد آیا، تمہاری وہ پینٹنگ بہت خوبصورت تھی۔ لیانا جیسے کچھ یاد آنے پہ تیزی سے بولی، آخر بنائی کس نے تھی؟ فرضی کالر جھاڑے۔ اس کی اس حرکت پہ لیانا نے آنکھیں بڑی کر کے اسے گھورا تھا، دوسری جانب وہ بے ساختہ کہکا لگا کر ہنسا۔ لیانا کی ہنسی بھی اس سبززار میں گونجی تھی۔
دور، بہت دور ایک درخت کے پاس کھڑے کیسپر رشائل نے یہ منظر دیکھا اور سمر کی مسکراہٹوں نے اس کے اندر تک گویا سکون سا اتار دیا۔ وہ اس کا بھائی تھا، اس کا صاف دل بھائی، اور وہ شاید کبھی اسے بتا نہ پاتا مگر وہ اس کے لیے اہمیت رکھتا تھا۔ کیسپر رشائل بغور اس منظر کو دیکھ لینے کے بعد وہاں سے ہٹ گیا اور دوسری جانب سمر پھر لیانا سے کچھ کہنے لگا۔ تم جب یوں دل کھول کر ہنستی ہو تو تمہاری سے آنکھیں چمکتی ہیں، سمر نے کہا۔ لیانا ٹھہری۔ اچھا، کبھی کسی اور نے مجھے یہ نہیں کہا؟ وہ قدرے حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جیسے اسے تعریف کی خوشی سے زیادہ اس بات پہ تعجب ہو کہ ایسا کسی اور نے اسے کیوں نہیں کہا۔ اور وہ کسی اور میرا چھوٹا بھائی ہے یقیناً، سمر نے مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ تمہیں اسے چھوٹا کہنے میں بہت مزہ آتا ہے، لیانا نے دانستہ اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ تمہیں موضوع گفتگو تبدیل کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ سمر اب کے فرصت سے اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ اپنے اس چھوٹے بھائی کے سامنے میری آنکھوں کی تعریف کرو، وہ تمہارا سر پھاڑ دے گا۔ لیانا نے دانت کچکچائے۔ سر پھاڑے گا نہیں، سر قلم کر دے گا۔ سمر کے دانت اندر جانے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کتنا بھروسہ ہے تمہیں اس پر، لیانا کے پیشانی پہ مصنوعی بل پڑے۔ تم بالکل خالص بیویوں والے انداز میں اپنے شوہر کا دفاع کر رہی ہو، سمر ہنس دیا۔ ہاں میں کر رہی ہوں، لیانا نے گردن اکڑا کر کہا۔ مجھے خوشی ہے تم دونوں کے درمیان چھڑی جنگ صلح کی طرف جانے لگی ہے۔ وہ یکدم ہی سنجیدہ ہوا تھا۔ دوسری جانب پل بھر کو لیانا کو بھی چپ لگی۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اس کی خاموشی نے اسے یہ سوال کرنے پہ مجبور کیا۔ میں نے اس سے اس رشتے کو قبول کرنے کا وقت مانگا تھا سمر، اور اس نے مجھے پوری زندگی کا وقت دیا۔ تنے سے پشت ٹکا کر بھی کسی مسکراہٹ چہرے پہ سجائی، سمر نے بغور اس کا انداز دیکھا تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے دنیا تمہیں اس کے ساتھ قبول کرے گی؟ کیا میں درست ہوں؟ سمر اب کی اوپر چلتی قندیل کی روشنی کے باعث چمکتی اپنی سنہری آنکھوں میں سوال لیے تھوڑا آگے کو ہوا تھا۔ لیانا نے بنا جواب دیے سر کو اس بات میں خم دیا۔ یعنی تم نے واقعی اسے اس کی دولت کی خاطر شادی کی ہے؟ اس کا لہجہ یکدم ہی تلخ ہوا۔ لیانا نے صدمے کی کیفیت میں اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بری طرح ٹھٹکی۔ ثابت کر کے دکھاؤ میں غلط ہوں۔ اس کا انداز چیلنجنگ تھا۔ لیانا تیزی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر پہلے والی نرمی اور خلوص اب چہرے سے غائب تھا اور اس کی جگہ سختی اور سر تاثرات نے لے لی تھی۔ مجھے تمہارے سامنے کیسپر کے لیے اپنے جذبوں کی سچائی اور صداقت کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے میری محبت خالص ہے، بے غرض ہے، اور یہ بات وہ بخوبی جانتا ہے۔ شدید تیش کے عالم میں کہہ کر وہ ٹھہری نہیں بلکہ آگے بڑھ گئی۔ بہت اچھا لیانا۔ سمر بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ لیانا کی پشت پہ نظریں ٹکائے بولا، جیسے تمہیں میری سوچ سے فرق نہیں پڑا ویسے دنیا کی سوچ سے بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ لیانا کے قدم زنجیر ہوئے۔ تمہیں اپنے جذبوں کی گواہی دینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ وہ تیزی سے پلٹی۔ تمہارے جذبے خالص ہیں، یہ بات کیسپر جانتا ہے، یہ بات تم جانتی ہو۔ دنیا جانے یا نہ جانے فرق نہیں پڑتا۔ سچ یہ ہے کہ تم نے اس کی دولت کے لیے اس سے محبت نہیں کی، سو پھر دنیا جو کہے تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ لیانا اب کے بے یقینی کے عالم میں بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں لوگوں کی باتیں اس وقت متاثر کرتی جب لوگ سچ کہہ رہے ہوتے، مگر اب لوگ جو کہہ لیں تمہیں فرق نہیں پڑے گا لیانا۔ تمہیں لگتا ہے تمہیں پڑے گا، مگر تمہیں نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ سب جو وہ کہیں گے وہ جھوٹ ہوگا۔ اس سے زیادہ ایک ماہر نفسیات کو یہ بات سمجھانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ وہ مسکرایا نرمی سے۔ لیانا ہنوز بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ دوسری جانب چند پل یوں ہی ٹھہرے رہنے کے بعد وہ پلٹ گیا، اور اسی پل لیانا کے ساکت وجود میں جنبش ہوئی۔ آئی ایم سوری۔ اس کے لبوں سے الفاظ آزاد ہوئے۔ آئی ایم ریئلی سوری سمر۔ وہ ان باتوں کے لیے معذرت کر رہی تھی جو سمر جانتا تھا۔ وہ ان باتوں کے لیے معذرت کر رہی تھی جو سمر کو بھول چکی تھیں۔ تم سوری مت کہو، سمر ٹھہر کے پلٹا۔ کیوں؟ وہ بلا ارادہ پوچھ بیٹھی۔ کیونکہ مجھے تمہاری آنکھیں بہت پسند ہیں۔ وہ کھل کے مسکرایا۔ لیانا بھی کھلکھلا کر ہنسی۔ اسے لگا وہ مذاق کر رہا ہے، پر کیا وہ واقعی مذاق کر رہا تھا؟ شکریہ، لیانا نے توقف کیا، ہر چیز کے لیے۔ جاؤ اور میرے چھوٹے بھائی کی زندگی بھر کے انتظار کو یہیں روک دو۔ وہ یہ الفاظ دل سے کہہ رہا تھا۔ کائنات کی ہر شے گواہ تھی کہ وہ یہ الفاظ پوری صداقت کے ساتھ ادا کر رہا تھا، اور دوسری جانب اسی پر لیانا زرار پلٹی تھی۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں محل کی ہر شے نے اپنی ہونے والی ملکہ کو اپنے ہونے والے حاکم کو ڈھونڈتے دیکھا، اور پھر محل کی ہر شے نے یہ بھی دیکھا کہ وہ اسے مل گیا۔ محل کے عقبی حصے میں وہ اسے مل گیا۔ کیسپر؟ محل کے عقبی حصے میں ایک دیوار کی نزدیک پیٹھ کیے کھڑا وہ اسے دور سے دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا جس پہ لیانا کی نظر اب تک نہیں پڑی تھی۔ کیسپر؟ وہ قدم قدم چلتی اس کے نزدیک آئی، اور عین اسی پل کیسپر پلٹا۔
اب کہ لیانا نے اس کے برابر کھڑے شخص کو بھی دیکھا تھا، وہ گوہر تھا۔ کیسپر، وہ مجھے… ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب اس کی نگاہ کیسپر کے چہرے پر چھائے متردد تاثرات سے ہوتی ہوئی اس کے پیچھے کی جانب چل پڑی، اور پھر وہیں اٹک گئی۔ ایک پل، دو پل، اور تیسرے ہی پل وہ دونوں ہاتھ ہونٹوں پہ رکھے بے یقینی کے عالم میں 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ سامنے دکھائی دیتا منظر خوفزدہ کر دینے والا تھا۔ وہ منظر دھچکا پہنچانے والا تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں کے ٹھیک سامنے تھوڑے فاصلے پہ کھڑی دیوار کے نزدیک کچھ بلیوں کی لاشیں پڑی تھیں، اور ان کے اجسام کے بہت سے اعضاء جدا تھے۔ کسی کا سر دھڑ سے الگ تھا تو کسی کے پیر، مگر وہ لاشیں اب سڑنے لگی تھیں، یعنی انہیں کافی دنوں پہلے مارا گیا تھا۔ ان لاشوں کے نزدیک بلی کے 3 چھوٹے بچے منڈلا رہے تھے اور مسلسل اپنی مخصوص آواز میں گویا بین کر رہے تھے۔ یقیناً کیسپر اور گوہر کو وہاں لانے والے وہ تینوں ہی تھے، اور شاید کچھ دیر پہلے گوہر سے ان کے لپٹنے کی بھی یہی وجہ تھی۔ گوہر نے آگے بڑھ کر ان تینوں کو باری باری بازوؤں کے حلقے میں لینا چاہا، مگر وہ تو گویا آنے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ کافی دیر کی محنت کے بعد گوہر نے ان تینوں کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا تھا۔ وہ سفید رنگ کی روئی کے گالوں جیسے نرم چھوٹے چھوٹے بچے اس کی گود میں سمٹ کر بھی یوں ہی چلا رہے تھے۔ شاید ان میں سے کوئی ان کی ماں تھی، جو کافی روز پہلے پورے محل میں ادھر ادھر اسے ڈھونڈتے رہنے کی تگ و دو کے بعد آخر آج انہیں لاش کی صورت مل گئی تھی۔ کیا بابا نے ان بلیوں کو اس لیے پالا تھا؟ گوہر کے لہجے میں تعصب تھا۔ یہ حاکم کا کام نہیں ہے، آواز کیسپر کی تھی۔ انہیں بلیاں ہمیشہ پسند رہی ہیں۔ ذہن میں ایک منظر لہرایا جب حاکم کے خاص کمرے میں انہیں بلیوں کے علاوہ بہت سے دیگر جانوروں کی باقیات ملی تھیں۔ یہ ایک ایسے شخص کا کام ہے جسے جانور… وہ ٹھہرا، پھر دوبارہ بولا، خاص کر کے بلیاں نہیں پسند، اور یہ وہی شخص ہے جس نے حاکم کو مارا ہے۔ وہ خاموش ہوا اور گوہر چونک کر سیدھا ہوا۔ جاں باز کو بلیاں نہیں پسند تھیں؟ وہ گویا تھک کے کہہ رہا تھا۔ اینیمل کرویلٹی۔ لیانا کے خاموش لب ہلے۔ کیسپر، وہ پھر بولی، جاں باز دماغی مرض کا شکار انسان ہے، وہ شاید ایک سائیکوپیتھ ہے۔ جس طریقے سے اس نے حاکم کا قتل کیا، اور پھر یہ بلیاں، وہ ایک نفسیاتی مریض ہے کیسپر۔ شدید بے چینی، اضطراب، بے یقینی، کیا نہیں تھا اس کے لہجے میں۔ دوسری جانب گوہر کی گود میں موجود وہ بچے اب بھی بے حال سے تھے۔ ہمیں جلد از جلد اس تک پہنچنا ہوگا، کیسپر کی آواز ابھری، اور ان دونوں نے بے اختیار ایک بار پھر ان سڑی ہوئی لاشوں کو دیکھا، جن سے عجیب طرح کا توفن اٹھ رہا تھا۔ محل سے دور۔ آج کافی روز بعد ہم ہماری کہانی کے ایک منظر کو مکمل کرنے کی خاطر پھر کیسرا کے کمرے کا رخ کریں گے، جہاں مسیری پہ پیر نیچے لٹکائے آگے کو ہو کر بیٹھی کیسرا کے لب سے لیے ہوئے ہیں۔ ایک شہزادہ جو جلدی ہی حاکم بننے والا ہے اسی کمرے میں کھڑکی کی طرف پشت کیے کھڑا ہے۔ وہ دونوں جو بھی بات کر رہے تھے شاید وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی، اور شہزادہ وہاں سے جانے کی تیاری میں تھا جب… کیسپر، لیانا کے خاموش لبوں میں جنبش ہوئی۔ مجھے یہاں سے کہیں دور لے جاؤ۔ وہ ٹھہری اور نظریں اٹھا کے اسے دیکھنے لگی جو جاتے جاتے رک گیا تھا۔ کہاں؟ سوالیہ برو اچکائی۔ کہیں بھی، بس اس محل سے دور۔ اس کی آنکھوں میں ہیجان سا برپا تھا۔ کیا میرے ساتھ اس شہر چلنا چاہو گی جس کی آب و ہوا میں سکون ہے اور جہاں کے لوگ ہم سے انجان ہیں؟ ایک بار پھر سوال آیا۔ لیانا نے اس شہر کی تفصیل جاننے کی کوشش کیے بنا اس بات میں سر کو خم دیا اور فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اس وقت وہ بس اس محل سے فرار چاہتی تھی۔ چلو، اسے تیار دیکھ کیسپر مدھم سا مسکرایا، اور اگلے ہی کچھ ہی پلوں میں ہماری کہانی کے 2 مرکزی کردار اپنے سفر پہ روانہ تھے، اس سفر پر جو ان کی کتاب زندگی کو ایک خوبصورت یاد دے جانے والا تھا۔ وقت ہے رات کا، ملک ہے ایوان، اور شہر ہے آریہ۔ ایوان کا وہ شہر کبھی جس کا وزیر زرار یاور ہوا کرتا تھا۔ اس شہر کی فضا ایوان کے دارالخلافہ یعنی لارک شہر کے مقابلے میں قدرے بہتر ہے، کیونکہ اس شہر کی فضاؤں میں سازشوں اور سہزازوں کی آمیزش نہیں ہے۔ ایسے میں عام ملبوسات زیب تن کیے شہر آریہ کی ایک مصروف بازار میں اپنے گھوڑے روک کر اترے کیسپر اور لیانا گھوڑوں کی باغیں تھامے اب کے وہاں چہل قدمی کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ اطراف میں لوگوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ دائیں اور بائیں مختلف دکانیں بنی تھیں جہاں روشنی کی خاطر مشعلیں جلائی گئی تھیں۔ تمہیں مجھ سے کچھ بات کرنی تھی؟ وہ جو اس کے دائیں طرف گھوڑے کی لگام تھامے سیدھ میں چل رہا تھا نظریں پھیر کے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، کیا؟ وہ کسی سوچ سے چونکی۔ محل کے عقبی حصے میں تم مجھ سے کچھ کہنے آئی تھی نا؟ کیسپر نے گویا اپنے گمان کی تصدیق چاہی۔ ہاں، کچھ کہنا تھا۔ لیانا نے نظریں گھما کے اسے دیکھنے کی بجائے گردن معمولی سی جھکائی تھی۔ سمر سے ہوئی گفتگو اس ایک پل میں پوری جزیات کے ساتھ ذہن کی اسکرین پہ ابھری۔ کہو، میں سن رہا ہوں۔
بازار میں بنی چھوٹی چھوٹی دکانوں میں اشیائے صرف خریدتے لوگوں کا رش اور مختلف ریڑھی بانوں کی آوازوں کے درمیان انہیں بات کرنے کے لیے آواز کافی اونچی کرنی پڑ رہی تھی۔ حاکم نے اپنے مذہب کے پیروکاروں کی جو فوج تیار کی، ہمیں اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ سمر اور گوہر اس سب کے بارے میں نہیں جانتے۔ بچے ہم دونوں تو ہمیں یہ کام داروکا سے مدد لے کر سکتے ہیں۔ موضوع گفتگو تبدیل کرنے کی خاطر لیانا کے لبوں سے الفاظ آزاد ہوئے تھے اور نزدیک چلتے ایک شخص نے نہ جانے کیوں مگر ٹھہر کے اسے دیکھا تھا۔ لیانا کی زبان کو بریک لگا۔ کیسپر نے بھی اس شخص کے رکنے کو محسوس کر کے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور ان دونوں کو اپنی جانب متوجہ پا کر وہ شخص دوبارہ آگے بڑھ گیا۔ اس بات کے لیے یہ جگہ درست نہیں ہے، کیسپر نے اسے باز رکھنے کی کوشش کی۔ مجھے احتیاط برتنی چاہیے تھی۔ لیانا کا انداز معذرت خواہ نہ تھا۔ اب کہ اس جملے کے ساتھ ہی ان دونوں کے بیچ خاموشی حائل ہوئی اور پھر اس خاموشی کا دورانیہ پل پل طویل ہوتا رہا۔ جب کیا تم یہی بات کرنا چاہتی تھی؟ کیسپر نے اس بڑھتی ہوئی خاموشی کے تسلسل کو توڑتے ہوئے اسے دیکھا جو بازار کے خاص مقام پہ رک کر اپنے گھوڑے کو باندھنے لگی تھی۔ کیسپر نے بھی اس کی تقلید کرتے اپنے گھوڑے کو اس جگہ باندھا تھا جہاں بہت سے دوسرے گھوڑے بھی کھڑے تھے۔ ایک چھوٹی سی استبلنما جگہ تھی جہاں بازار میں آنے والے لوگ تنگ گلیوں کے باعث اپنے اپنے گھوڑے باندھ کر خریداری کیا کرتے تھے۔ پھر خریداری مکمل ہونے کے بعد سامان انہی پہ لاد کر لے جاتے تھے۔ کیسپر کا اچانک آنے والا سوال بہت دیر سے اپنی بات کے لیے مناسب الفاظ سوچتی لیانا کے لیے مشکل تھا۔ وہ بنا جواب دیے ایک دکان کے نزدیک آ رکی جہاں ایوان کی عورتوں کی روایتی ملبوسات کے ساتھ سر پہ باندھے جانے والے رومال لٹکے دکھائی دے رہے تھے۔ مختلف رنگوں کے وہ رومال جن میں سے ہر رومال پہ الگ قسم کا کام کیا گیا تھا۔ کیا تمہیں یہ پسند آئے؟ کیسپر نے پوچھا تھا اس سے جو ٹرانس کسی کیفیت میں انگلیوں کی پوروں سے ان رومالوں کو چھو رہی تھی۔ یہ خوبصورت ہے مگر محل میں میرے پاس ان کی کثرت ہے۔ وہ جس کے پاس ان رومالوں کا ذخیرہ موجود تھا اب کہ ان پر سے ہاتھ ہٹا چکی تھی۔ مگر تمہیں یہ پسند ہے؟ کیسپر نے اپنے الفاظ پہ زور دیا۔ اب کی دکاندار بھی ان کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ مجھے فضول خرچی کرنا بالکل پسند نہیں۔ وہ مدھم سا مسکرائی۔ تم ایوان کی ہونے والے حاکم کی بیوی ہو، یعنی یہاں کی اگلی ملکہ۔ کیسپر نے اسے اس کا مقام یاد دلانا چاہا۔ میں عام انسان ہوں اور مجھے عام انسانوں کی طرح رہنا پسند ہے، اس کا انداز جتاتا ہوا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس بات کے جواب میں لیانا زرار کا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اسے داروکا کے گھر سے واپس لوٹنے پہ ہوئی اپنی اور کیسپر کی گفتگو یاد تھی۔ فضول خرچی نہ صحیح، تحفہ سمجھ کے رکھ لینا۔ کیسپر نے اس کے لہجے کو نظر انداز کر کے برجستہ کہتے اشارے سے دکاندار کو ان رومالوں میں سے چند نکالنے کا کہا اور کچھ سونے کے سکے اس کی جانب بڑھائے۔ ملکہ سے یاد آیا، کیا تم نے کبھی تصویروں ہی میں صحیح پر اپنی ماں کو دیکھا ہے؟ حاکم نے کہا تھا وہ تمہاری اور سمر کی پیدائش کے وقت مر گئی تھیں۔ لیانا نے دکاندار پر ایک نظر ڈال کر جو رومال نکال رہا تھا پھر کیسپر کو دیکھا، البتہ زبان وہ کافی دیر سے انگریزی ہی استعمال کر رہی تھی۔ نہیں، کیسپر نے بھی اسی زبان میں ایک لفظی جواب دیا۔ میں نے بھی کبھی اپنی ماں کو نہیں دیکھا۔ اس کا لہجہ عام تھا جیسے اس ذکر سے اسے کوئی چبھن نہ ہوئی ہو۔ ڈیڈ کہتے ہیں وہ میرے 3 سال کے ہوتی اس دنیا سے چلی گئی تھیں۔ اس کی نگاہیں کبھی کیسپر پہ جاتی تو کبھی تکون صورت بنے رومال کو نکال کر اسے لپیٹتے دکاندار کی طرف۔ تم نے کبھی ان کی تصویر بھی نہیں دیکھی؟ سوال پوچھنے والے کا لہجہ بھی لیانا کے لہجے کی طرح عام تھا۔ یہ گویا معمول کی گفتگو میں ایک معمولی سا موضوع تھا۔ نہیں، ہمارے گھر میں ایک دفعہ آگ لگ گئی تھی جس میں بہت سا قیمتی سامان جل گیا تھا۔ وہ تصویریں بھی ان قیمتی چیزوں میں سے ایک تھیں۔ اور یہ بات بھی تمہیں زرار یاور نے بتائی ہے یقیناً؟ کیسپر کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اب کہ اس کا لہجہ بدلا تھا۔ ایسا ہی ہے۔ لیانا نے ٹھہر کے اسے دیکھا اور اس کا انداز دیکھ کر وہ گہری سانس بھرتی سیدھی ہوئی۔ میں جانتی ہوں تمہارے لیے اس بات کو یقین کرنا مشکل ہے، میرے لیے بھی ہے، مگر مجھے اپنے ڈیڈ پہ بھروسہ ہے۔ انہوں نے مجھ سے جھوٹ نہیں کہا، بس اصل بات چھپائی ہے اور مجھے کبھی ضرورت پیش نہ آئی کہ میں ان سے ایسا کرنے کی وجہ پوچھتی۔ پر اب مجھے لگتا ہے یہ راز بھی مجھ پر ایوان میں ہی کھل جائے گا، کیونکہ میں ڈیڈ کو جلد یہاں بلانے والی ہوں۔ دکاندار ہنوز تمام رومال ٹھیک سے آپس میں لپیٹ رہا تھا، مگر گاہے بگاہے نگاہیں اٹھا کے ان دونوں کو بھی دیکھتا ضرور تھا جو کسی اور زبان میں گفتگو کر رہے تھے۔ تمہیں انہیں بلانا بھی چاہیے، آخر کو زرار یاور حاکم کے جس پلان کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے وہ ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ اب ہمیں داروکا اور ان کی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ کیسپر نے دکاندار کی طرف ہاتھ بڑھایا جو رومال اس کی جانب بڑھا رہا تھا، پھر دکاندار سے لے کر رومال لیانا کی جانب بڑھا دیے اور لیانا نے تمام رومال لپیٹنے پر کی گئی دکاندار کی محنت پہ پانی پھیرتے درمیان سے ایک رومال نکالا تھا۔ تمہاری طرف سے مجھے دیا گیا پہلا تحفہ۔ اپنے سر پہ بندھا رومال کھول کر وہ ایک قدم آگے آئی اور دکان میں لگے آئینے کے سامنے رک گئی۔
اب کے پچھلا رومال کیسپر کے ہاتھ میں تھما کر وہ نئے رومال کو سر پہ لپیٹنے لگی تھی۔ کیا اسے اب تک تمہیں کوئی تحفہ نہ دینے کا شکوہ سمجھوں؟ اسے پیچھے کی جانب گرا لگا کر سیدھا ہوتا دیکھ وہ پوچھ بیٹھا، جبکہ دکاندار اب کیسپر کے دیے گئے سکوں کو نہ جانے کیوں مگر بہت غور سے دیکھنے لگا تھا۔ تم سمجھ سکتے ہو، وہ اس کی جانب گھومی اور دونوں بازو لپیٹے۔ کیا تم مجھے کنجوس کہہ رہی ہو؟ کیسپر نے پیشانی پر مصنوعی بل ڈالے۔ ثابت کر کے دکھاؤ تم کنجوس نہیں ہو، دو بدو جواب دیا۔ اب کی لیانا کو اس گفتگو میں مزہ آنے لگا تھا۔ میں کیسپر رشائل ہوں لیانا، اور تم وہ عورت ہو جس سے مجھے محبت ہے۔ تم جو مانگو گی میں تمہیں لا کر دے سکتا ہوں، آزما کر دیکھ لو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک جذب سے کہا، ٹھیک ہے تو پھر شہر آریہ کا یہ پورا بازار مجھے خرید دو۔ کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ لیانا نے بھی اس کی آنکھوں پر نظریں ٹکائیں۔ شہزادہ شازم؟ ابھی ان کی بات درمیان میں ہی تھی جب کسی کی آواز نے انہیں چونکایا۔ شہزادہ شازم اور کیسرا؟ یہ وہی دکاندار تھا جس سے ابھی ان دونوں نے رومال خریدے تھے۔ لیانا کی آنکھوں میں تحیر کا سیلاب امڑ آیا، جبکہ کیسپر کو لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ وہ انہیں کیسے پہچانا۔ میں نے شاہی گھرانے کی مہر والے سکے دے دیے انہیں۔ کیسپر نے حالیہ صورتحال کا بنا کوئی اثر لیے ہلکی سی اس کی جانب ہو کر کہتے حیرت سے کھلے اس کے منہ کو بند کرنا چاہا۔ دوسری جانب لیانا نے بھی کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ اور محل میں صرف ایک ہی شہزادہ شادی شدہ ہے کیسپر، اس لیے وہ ہمیں پہچان چکا ہے۔ دانت پیس کر کہا، اب ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، اس سے پہلے وہ لوگ چلا چلا کے لوگوں کو اکٹھا کر لے۔ وہ اس کے نزدیک ہو کر سرگوشی نما آواز میں بولا۔ لہجہ اب بھی عام سا تھا، وہ واقعی کیسپر رشائل تھا، اپنے نام کا ایک، اور اگلے ہی پل وہ دونوں لوگوں کے جمع غفیر میں گم ہو کر وہاں سے نکل گئے تھے، جبکہ پیچھے دکاندار اپنے اکٹھا کیے گئے لوگوں کو وضاحتیں ہی دیتا رہ گیا تھا۔ لیانا اور کیسپر اس بازار سے نکلے، مگر ابھی ان کا سفر اختتام کو نہیں پہنچا تھا۔ ابھی اس یادگار دن میں بہت سی یادگار لمحات کا اضافہ ہونا باقی تھا۔ وقت بھی وہی ہے اور جگہ بھی وہی، مگر منظر تبدیل ہے۔ منظر ہے شہر آریہ میں بنے اس محل کے ساتھ جاتی چوڑی گلی کا جہاں 30 سال پہلے حاکم اسماعیل حکومت کرتا تھا، پر اب یہ محل بند ہے، مگر اس کے اطراف میں موجود آبادی ویسی ہی ہے۔ ہر گلی میں دائیں اور بائیں بنے پکی اینٹوں کی ایک ہی طرز کے مکان اور درمیان میں چلنے کی جگہ۔ ہر گھر کے باہر جلدی کندیلیں یا مشعلیں اور سیاہی بھرا چھت کی مانند سروں پہ کھڑا آسمان۔ ایسے میں ایک گلی میں اس سمے وہ دونوں پھر اپنے گھوڑوں کے ساتھ چلتے دکھائی دے رہے تھے۔ دور کچھ عورتیں تھیں جو اپنے گھروں کے باہر گروہ کی صورت کڑی باتوں میں مصروف تھیں۔ تم نے اب تک وہ نہیں کہا جو تم کہنا چاہتی تھی؟ کیسپر نے ایک بار پھر اسے دیکھا جو مسلسل اس کے سوال کا جواب ٹال رہی تھی۔ کیا تم واقعی جاننا چاہتے ہو؟ لیانا نے کبرو سوالیہ انداز میں اچکائی۔ ظاہر ہے تم جو بات مجھ سے کرنے آئی تھی وہ محل میں ہو نہ سکی، سو اصولاً تمہیں اب تک مجھے کہہ دینی چاہیے تھی، پر تم نے کہا تھا جب لوٹنا چاہوں تم ہمیشہ مجھے وہیں کھڑے ملو گے جہاں میں تمہیں چھوڑوں گی۔ کیا ایسا ہی ہے؟ لیانا نے درمیان میں اس کی بات کاٹی۔ کیسپر پل بھر کے لیے ٹھہر گیا، پھر اس بات میں سر کو خم دیتا سیدھا ہوا۔ اب کہ وہ دونوں ہی رک چکے تھے، گھوڑوں کی لگامیں چھوڑ کر ایک دوسرے کے مقابل آ ٹھہرے۔ ایسا ہی ہے، پھر گردن ہلائی۔ اگر میں بھی واپس لوٹنا چاہوں؟ لیانا نے نظریں جھکائیں پھر اٹھائیں، آنکھوں میں جذبات کا سیلاب امڑ آیا تھا، البتہ آواز مدھم تھی۔ تو میں تمہیں خوش آمدید کہوں گا۔ اس کی بات کے مفہوم کو سمجھ کر وہ ایک قدم آگے آتا بہت ہلکا سا مسکرایا۔ ایوان کے پت جھڑ بھرے موسم پر بہار نے دستک دی۔ تو پھر خوش آمدید کہنے کی تیاری کر لو شہزادے، کیونکہ میں اس رشتے کو قبول کر چکی ہوں۔ لیانا نے اس کی سنہری آنکھوں میں جھانکا۔ محبت کی داستانوں کی تاریخ میں ایک نئی داستان کا آغاز ہوا۔ اگر میں کہوں کہ مجھے تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میں تیار ہوں، پھر ان دونوں کی نظریں اب بھی ایک دوسرے پر تھیں، تو میں کہوں گی تم سچ کہہ رہے ہو۔ آغاز حسین تھا، آغاز یادگار تھا۔ خوش آمدید، استقبال کیا گیا، خوشگوار استقبال۔ اور کیسپر کی اسی جملے کے ساتھ اس کی زندگی میں قدم رکھتی لیانا زرار کی راہوں میں چراغ روشن ہوئے۔ کیا میں تم سے یہ کہوں کہ آج میں بے انتہا خوش ہوں، یا یہ کہ میری خوشی کی وجہ تم ہو؟ کیسپر نے اسے دیکھا۔ یہ سوال تھا، مگر یہ سوال نہ تھا۔ یہ شاید یہ کہ تمہیں مجھ سے بے انتہا محبت ہے۔ لیانا نے اس کی بات مکمل کی۔ اور یہ بھی کہ تم میرے لیے قیمتی ہو کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ وہ اب بھی اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ لیانا کافی دیر تک کچھ نہ بول پائی۔ میری زندگی مکمل کرنے کے لیے شکریہ۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ پھر بولا اور آگے بڑھ کر نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ سفر کا آغاز ہے، ایک ساتھ کرنا چاہیے۔ ایک نظر نزدیک کھڑے اپنے گھوڑوں پر ڈالی اور دوسری اس پر۔
مجھے تمہاری ہم رکابی قبول ہے کیسپر رشائل۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر مطمئن تھی۔ اس کا ہاتھ اسی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ اس کا شوہر تھا۔ چلیں؟ لیانا نے استفسار کیا۔ تمہاری ہم رکابی میسر ہے، اب سفر سے انکار کیوں کروں؟ وہ پورے دل سے مسکرایا اور اس کی اس مسکراہٹ نے لیانا کے سفر کو پوری طرح مکمل کر دیا تھا۔ ایک داستان مکمل تھی، ایک داستان کا آغاز تھا۔ کہانی خوبصورت موڑ پہ آ چکی تھی، کہانی میں دشوار راہیں بھی آنی تھیں۔ الغرض تکون کا قصہ ابھی بھی ادھورا تھا۔ قید خانہ۔ نئے حاکم کی تاج پوشی کے دن اب نزدیک تھے۔ محل کی عمارت کی چہل پہل بھی حد سے سوا تھی۔ جب کہ ملک کی ایوان کا حال دیکھو تو ایسا تھا کہ ہر شخص رشائل کے بارے میں بات کرتا نظر آتا تھا۔ بات اس کی موت کی نہیں بلکہ اس دھوکے کی جو اس کی طرف سے رعایا کو ملا تھا۔ گوہر سمر اور کیسپر نے تاج پوشی کا انتظار کیے بنا رعایا میں خزانے کی صحیح سلامت ہونے کی اطلاع عام کر دی تھی، اور اس اطلاع نے ایوان کی سرزمین پہ ایک نئے بھونچال کو جنم دیا تھا۔ مگر ہر ایک بات سے آگے رشائل کی موت بھی ایوان پہ چھائی تاریکی میں رتی برابر فرق نہ لا سکی تھی۔ وہ ملک اب بھی ویسا ہی پر اسرار تھا۔ ایسے میں ایوان کے دارالخلافہ میں بنے محل کی عمارت کا ایک ایسا تنگ اور سیاہ حصہ جہاں انسانوں کی آمد کے امکان بہت کم تھے اور جہاں بہت عرصہ پہلے ہم نے دیکھے تھے دو بےحال قیدی، وہیں اس سمے نہ جانے محل کے کن راستوں سے گزرتی ہوئی کیسرا نے بے دہانی میں آ پہنچی تھی۔ اپنا شاہی لباس دونوں پہلوؤں سے اٹھائے سہج سہج کر چلتی وہ اس مقام پہ آ کر یکدم ہی ٹھہری، پھر بے اختیار آنکھیں چھوٹی کیے ناقدانہ نظروں سے اس جگہ کا جائزہ لیا۔ پتہ نہیں اس محل کے اور کتنے حصے ہیں جو دیکھنے باقی ہیں۔ ہر باہر ٹہلتے وقت میں ایک نئے حصے میں پہنچ جاتی ہوں جس سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا۔ کچھ خوف سے کہتی وہ سنسان جگہ پر ایک بھرپور نظر ڈال کر پلٹی، مگر اگلے ہی پل کچھ اس نے سنا۔ کیا؟ ایک آواز جیسے کوئی خود کو بیڑیوں سے آزاد کرانے کی تگودو کر رہا ہو۔ لیانا کے قدم تھمے، وہ ایک بار پھر اس جانب گھومی تھی جہاں سامنے کی طرف ایک تنگ گلی سی آگے جا رہی تھی۔ کون ہے وہاں؟ لیانا کے لبوں سے سوال آزاد ہوا، اور اسی پل، بس اسی پل اس آواز نے تیزی اختیار کی۔ لیانا بری طرح چونکی تھی۔ ہر چیز حتیٰ کہ اس جگہ کی ویرانی اور تاریکی کو بھی فراموش کر کے وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ کون ہے وہاں؟ تیز آواز میں کہتی وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی جب کیسرا، ایک آواز نے اس کے قدموں کو پھر روک دیا۔ وہ بے اختیار پیچھے کو پلٹی تھی جہاں ایک سپاہی نظریں جھکائے ہاتھ باندھے مؤدب سا کھڑا تھا۔ کیسرا، شہزادہ شازم دربار میں آپ کی منتظر ہے، سپاہی نے کہا۔ لیانا نے گہری سانس بھری۔ بہتر، یک لفظی جواب دیا۔ اچھا سنو، قدرے توقف کے بعد اس سپاہی کو پلٹتا دیکھ پھر پکارا۔ جی؟ وہ پلٹتے پلٹتے ٹھہرا، نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ یہاں اس گلی کے سرے پر کیا ہے؟ اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھا۔ البتہ اس نے محسوس کیا تھا کہ اس سپاہی کی آمد کے ساتھ ہی وہ آوازیں بھی رک چکی تھیں۔ یہ محل کا پرانا قید خانہ ہے مگر عرصہ دراز سے بند ہے۔ جواب آہستگی کے ساتھ آیا تھا مگر لیانا کے مطلب کا تھا۔ کیا حال میں یہاں کسی قیدی کو لایا گیا ہے؟ پیشانی پہ بل ڈالے پوچھا۔ نہیں کیسرا، جیسا کہ میں نے کہا یہ قید خانہ عرصہ دراز سے بند ہے اور قیدیوں کو اب یہاں نہیں رکھا جاتا۔ بہتر، تم جا سکتے ہو۔ لیانا نے ایک نظر پلٹ کے اس جگہ پر ڈالی، پھر سپاہی کی جھکی گردن کو دیکھا جو اس کا حکم ملتے ہی جانے کے لیے دوبارہ پلٹ گیا تھا۔ شاید یہ میرا وہم ہوگا۔ بالآخر خود بھی وہاں سے جانے کا ارادہ کرتی وہ سر جھٹک کر پلٹ گئی، مگر اس کے وہاں سے جاتے ہی اس سنسان راہداری میں اترتی خاموشی نے ایک بار پھر زنجیروں سے لڑتے کسی نفوس کی موجودگی محسوس کی تھی۔ مگر اس خاموشی میں داخل ہو کر اس جگہ کا تجزیہ جب ہم نے کیا تو اندازہ ہوا کہ وہ آواز نفس کی نہیں بلکہ نفوس کی ہے۔ منظر اس واقعے کے کچھ دیر بعد کا جہاں دربار میں اس سمے لیانا زرار وزراء کی نشستوں میں سے ایک پر بیٹھی بے یقینی کے عالم میں اپنے ہاتھ میں موجود ان چند کاغذات کو دیکھ رہی تھی جو ابھی ایک سپاہی دربار کی دائیں طرف بنی نشستوں کی قطار میں پہلی نشست پر بیٹھے کیسپر رشائل کی ایما پر اسے دے کر گیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کاغذات میز پہ ڈالتی وہ کھڑی ہوئی۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارے شہر آریہ کا وہ پورا بازار خرید کر دے سکتا ہوں، اسی کا جواب ہے یہ۔ پیر پر پیر جمائے ہاتھوں کی مٹھی سی بنا کر تھوڑی تلے ٹکائے بیٹھا وہ فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے مذاق کیا تھا کیسپر، وہ گویا اب بھی بے یقین تھی، مگر میں سمجھیتا تھا۔ وہ اپنی نشست سے کھڑا ہوا اور قدم قدم چلتا اس کے نزدیک آیا۔ تم خوش نہیں ہو؟ اب کہ وہ دونوں قدموں کے فاصلے پہ ٹھہرا تھا۔ تم نے اپنا چیلنج پورا کیا کیسپر، اگر میں تم سے یہ پورا ملک بھی مانگتی تو یقیناً تم دے دیتے۔ اپنا چیلنج پورا کرنے کے لیے تم کس حد تک جا سکتے ہو اس بات کا اندازہ ہے مجھے۔
کچھ تھا اس کے انداز میں جو کیسپر کو کھٹکا تھا۔ وہ ٹھہر کے اسے دیکھنے لگا۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ پیشانی پہ بل پڑے۔ کچھ نہیں، وہ بے دلی سے کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ تب شہر آریہ کا وہ بازار حاکم کے ایک وزیر زریاب کی زمین پر قائم ہے لیانا۔ کیسپر نے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ لیانا بے اختیار ٹھہری مگر پلٹی نہیں۔ اس بازار میں دکانداروں اور ریڑھی بانوں کو اپنی کمائی کا 50% حصہ ہر ماہ زریاب کو دینا پڑتا ہے۔ یہ مسئلہ چند دن پہلے میرے علم میں آیا تھا۔ ابھی میں اس بارے میں کوئی فیصلہ کرنے ہی والا تھا کہ اس دن تم نے بازار خریدنے کی بات چھیڑ دی۔ لیانا بہت آہستگی کے ساتھ پلٹی۔ مجھے اس سے بہتر حل اس مسئلے کا نہیں مل سکتا تھا، سو میں نے زریاب سے اس کی زمین دگنے داموں پہ خرید کے تمہارے نام کر دی۔ کیسپر نے اسے پلٹتا دیکھ مگر بات جاری رکھی۔ جہاں تک اس ملک کی بات ہے تو اسے خریدنے کی مجھے ضرورت نہیں، کیونکہ میں یہاں کا اگلا حاکم ہوں اور اس حیثیت سے تم یہاں کی اگلی ملکہ، یعنی یہ ملک تمہارا ہی ہے۔ وہ ایک پل کو خاموش ہوا، پھر دوبارہ بولا، میں وضاحت دینے کا عادی نہیں ہوں لیانا۔ تم میرے بارے میں جو رائے قائم کرو گی وہ آگے جا کر ہمارے رشتے پہ اثر انداز ہوگی، مگر میں تمہیں کبھی بھی اپنے بارے میں مثبت رائے قائم کرنے پہ مجبور نہیں کروں گا، کیونکہ میں لوگوں پر اپنے نظریات نہیں تھوپتا۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہوا۔ مجھے بس ایک غلط فہمی ہوئی تھی، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مجھے تم پہ بھروسہ نہیں ہے۔ جہاں تک تمہارے حاکم بننے کا معاملہ ہے تو مجھے اس سے الگ رکھو۔ بہت دیر تک چپ سادے رہنے کے بعد اس کے لفظوں کو راستہ ملا تھا۔ دوسری جانب کیسپر اس کے آخری الفاظ پر کافی دیر تک پلکیں چپکائے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، بہتر۔ چہرے پہ لمحاتی مسکراہٹ ابھری۔ جانتا ہوں تمہیں مجھ پہ بھروسہ ہے، شکوہ ہے تو بس اس بات کا کہ وہ بازار بالواسطہ یا بلا واسطہ میں نے تمہارے لیے نہیں خریدا۔ جداتے انداز میں کہتے دونوں بازو باندھ کر پیر کینچی صورت رکھ کے اب کہ وہ نزدیکی ستون سے ٹیک لگا چکا تھا، لیانا نے بلا ارادہ ایک شاکی نظر اس پہ ڈالی۔ مذاق اڑا رہے ہو میرا؟ اس کے کان کی لوئیں سرخ ہوئیں۔ حقیقت بتا رہا ہوں۔ کیسپر کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھ سکتے ہو۔ اب کہ وہ بھی طنزیہ مسکرائی۔ سچ تو یہ ہے کہ تمہیں مجھے کوئی اچھا تحفہ دے ہی نہیں سکتے۔ وہ اپنے خاص ہتھیار کے ساتھ میدان میں اتری تھی۔ دوسری جانب کیسپر کی مسکراہٹ میں ذرا برابر بھی فرق نہ آیا۔ میں بہت جلد تمہیں تمہارا منہ مانگا تحفہ دوں گا، بس تھوڑا سا انتظار کرو۔ یقیناً اس بات سے تمہارا اشارہ میرے کہنے پہ داروکا کو اپنا وزیر منتخب کرنے کی طرف ہے، تو مسٹر کیسپر رشائل ایک بات یاد رکھیں کہ وہ فیصلہ بھی آپ میرے لیے نہیں کریں گے۔ اس کے لہجے کا طنز ایک بار پھر اٹھ کر آیا۔ کتنے اچھے سے جانتی ہو تم مجھے۔ وہ آج اسے بری طرح ضد کرنے کے موڈ میں تھا۔ آئی ہیٹ یو، اور وہ ضد ہوئی بھی تھی۔ کیا اسے اظہار محبت سمجھوں؟ وہ گویا اپنے تمام حساب چکتا کہہ رہا تھا۔ دوسری جانب اب لیانا پل بھر کو ٹھہری، پھر ایک قدم آگے بڑھ کے اس کے نزدیک آئے اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اعلان جنگ سمجھو۔ اور اسی پل، بس اسی پل کیسپر رشائل کی مسکراہٹ یک لخت سمٹی۔ وہ کیسے بھول گیا کہ وہ صرف اس کی بیوی نہیں ہے بلکہ لیانا زرار ہے۔ اور اگر کوئی تم سے کیسپر رشائل کی مسکراہٹ سے مٹنے کی وجہ پوچھے تو اس سے کہنا کہ کیسپر رشائل کو میدان جنگ میں لڑائی سے قبل ہی اپنی شکست دکھائی دے گئی تھی۔ آغاز، وسط یا انجام، حال سے ماضی، ماضی سے حال۔ حاکم رشائل کی بچھائی گئی بساط پہ اسے خود ہی ملی شہمات کے ساتھ شطرنج کا یہ کھیل اختتام کی طرف جانے کی بجائے پھر آغاز پہ مڑ گیا تھا۔ قصہ عجیب ہے مگر شطرنج کی بساط بچتی ہے راجہ کے دفاع کے لیے، اور ہماری کہانی میں شروع ہوا شطرنج کا کھیل راجہ کی موت کے بعد بھی رواں رہے گا۔ چیک میٹ۔ آج اسی پل، اسی وقت اور اسی لمحے ہماری کہانی داخل ہوگی اس پل میں جب نئے راجہ کی تاج پوشی کے لیے ملک ایوان تیار ہے۔ لارک شہر میں بنے محل کے دربار میں اس سمے وزراء کے ساتھ ساتھ ایوان کے امراء روسا بھی موجود ہیں۔ محل کے باہر رعایا کا جمع غفیر سا امڑ آیا ہے۔ کچھ ہی پل گزرے ہیں اس بات کو جب محل کے دربار میں شہزادہ شازم اور کیسرا ایک دوسرے کے ہمراہ داخل ہوئے، اور اب پرجوش سے ہم جو ہی اس تاج پوشی کو دیکھنے کی خاطر دربار کے کھلے دروازے سے چپکے دبے پیر اندر داخل ہوں گے تو دیکھیں گے کہ درباریوں کی نشست میں سے ابتدائی نشست پر ایک جانا پہچانا شخص موجود ہے۔ کون؟ داروکا، ایوان کا اگلا وزیر، جو یہاں موجود تھا لیانا زرار اور کیسپر رشائل کے کہنے پر۔ اب ذرا دربار کا منظر دیکھیں تو کچھ ایسا ہے کہ ایک طرف کیسپر لیانا کے ہمراہ کھڑا ہے جبکہ سمر اور گوہر اس کے دائیں اور بائیں موجود ہیں، تو دوسری طرف تمام درباریوں کی کثیر تعداد دربار میں رش کی کیفیت پیدا کر رہی ہے۔ کیسپر اور لیانا کے بالکل مقابل داروکا بھی اب کی اپنی نشست کے نزدیک کھڑا دکھائی دے رہا ہے، اور وہ تخت جو کبھی حاکم رشائل کا ہوا کرتا تھا وہاں اس سمے مشرع اعلیٰ ایوان کا وہ آدمی جو ہونے والے حاکم کو تاج پہنانے کی رسم انجام دیتا ہے، ہاتھ میں ایک موٹی سی خاکی جلد والی کتاب تھامے اس میں سے کچھ الفاظ پڑھ کے پورے مجمع کو سنا رہا ہے، اور ہر کوئی دم سادے سن رہا ہے۔
دفتن۔ کہاں جا رہی ہو؟ کیسپر نے پست آواز میں نزدیک کھڑی لیانا کو پکارا تھا، جو دربار کے دروازے کے پار ایک شخص کی جھلک دیکھ کر کچھ مضطرب ہوتی چند قدم آگے بڑھی تھی۔ سمر اور گوہر بھی اسی جانب متوجہ ہوئی ہے۔ بس ابھی آئی، اسی آہستگی کے ساتھ جواب دیتی وہ اس کے تاثرات کو یکسر نظر انداز کر کے پھر دربار کے دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ تاج پوشی شروع ہونے والی ہے اور کیسرا کی حیثیت سے تمہارا یہاں ہونا ضروری ہے۔ اس کا لہجہ بدلا۔ لیانا نے ایک نظر ٹھہر کے بغور اسے دیکھا۔ میرا جانا اس تاج پوشی سے زیادہ ضروری ہے۔ لہجہ دو ٹوک تھا۔ بہتر، کیسپر نے یک لفظی جواب دیتے توجہ پھر مشرع اعلیٰ کی جانب مبذول کر لی۔ سمر اور گوہر بھی سیدھے ہو چکے تھے جبکہ لیانا اس کے لہجے کا سر لیے بنا آگے بڑھ گئی تھی۔ بہت سی گردنیں پیچھے کی جانب اٹھیں اور تمام اڑنے والے گردنوں کو محسوس کر کے مشرع اعلیٰ کی جانب چاہ کر بھی توجہ نہ دے پاتے کیسپر کی آنکھوں کی ساخت پہ سرخی اتری، کیونکہ کیسرا کا تاج پوشی کی تقریب چھوڑ کر جانا معمولی بات ہرگز نہ تھی۔ اس سب سے آگے اس دربار میں ایک شخص اور تھا جس کی پیشانی پہ ان گنت لکیریں ابھریں۔ کون؟ اس سوال کا جواب بعد کے لیے چھوڑ کر اگر ہم باہر نکلتی لیانا کا تعاقب کریں تو دیکھیں گے کہ دربار سے باہر آ چکی وہ اب بنا اطراف میں دیکھے راہداری میں آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ کئی راہداریاں عبور کر کے، کئی زینے پھلانگ کر وہ محل کے عقبی حصے میں پہنچی۔ جب کیسرا اس حصے میں بنے ایک اونچے چبوترے تک جاتی سیڑھیوں کے نزدیک کسی کی آواز نے اسے ٹھہرنے پہ مجبور کیا۔ وہ گہری سانس بھر کے پلٹی تھی۔ کیا خبر ہے ناصر؟ خود کو پکارنے والے نقاب پوش شخص کو دیکھ کر پوچھا جو یقیناً اس کا مخبر تھا۔ خبر اچھی نہیں ہے، اس کے لہجے نے لیانا کو ٹھٹکایا۔ کیا مطلب؟ لیانا کی دھڑکن معمول سی بڑھی۔ وہ دونوں محل کے عقبی حصے میں بنے چبوترے کے چند زینوں پہ مشتمل سیڑھیوں کے ابتدائی زینے پر کھڑے سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے۔ مطلب یہ کیسرا کہ؟ ناصر نے تمہید باندھی۔ لیانا کا سانس اٹکا۔ دراصل وہ پھر ٹھہرا، جنگل کے ایک بے حد ویران جگہ پہ ہمیں جانباز کی لاش ملی ہے۔ ناصر کا جملہ مکمل ہوا اور لیانا بے یقینی کے عالم میں 2 قدم پیچھے ہٹی، ایسے کہ اس کی پشت سیڑھیوں کے جنگلے سے جا ٹکرائی۔ اسے بالکل اس انداز میں قتل کیا گیا ہے جس انداز میں حاکم کو کیا گیا تھا، بس اس کے انگوٹھے نہیں کاٹے گئے۔ ناصر نے مزید کہا، تمہیں یقین ہے ناصر وہ جانباز ہی ہے؟ نہ جانے کس خدشے کے تحت اس نے یہ سوال پوچھا تھا۔ 100%۔ جواب فوراً آیا اور پل بھر کے لیے لیانا کو اپنے اطراف کی ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہوئی، جبکہ ناصر اب اسے جھک کر سلام پیش کرنے کے بعد چہرے پر ڈلا سیاہ نقاب درست کرتا آگے بڑھ گیا تھا، مگر لیانا نے کچھ نہیں دیکھا، نہ اس کا تعظیم پیش کرنا، نہ وہاں سے جانا۔ اس کا ذہن بس ایک ہی مدار میں گردش کر رہا تھا، جانباز کی موت۔ اور اگر جانباز کو بھی مار دیا گیا تھا تو اس کا سیدھا سا جواب تھا کہ جانباز حاکم کا قاتل نہیں ہے۔ پھر کون؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ اسے بالکل اس انداز میں قتل کیا گیا ہے جس انداز میں حاکم کو کیا گیا تھا، بس اس کے انگوٹھے نہیں کاٹے گئے۔ ایک جملہ، یہ ایک جملہ لیانا کے اطراف کسی بازگشت کی طرح گھوما اور اسی لمحے ایک منظر پوری جزیات کے ساتھ اس کے ذہن کی اسکرین پہ ابھرا۔ منظر جب حاکم کے کمرے کے وسط میں اس نے حاکم کا بے جان وجود دیکھا تھا، وہ وجود جس کے گلے پہ تیز دھار آلے سے حملہ کیا گیا تھا جبکہ اس کے دونوں ہاتھ کے انگوٹھے غائب تھے۔ اس پل کیا تھا جو اس کے ذہن میں آیا تھا؟ اس نے سوچا یہی کہ ایسی لاش وہ پہلے بھی کہیں دیکھ چکی ہے، مگر اس دن کیسپر کی حالت کے پیش نظر وہ اپنے ذہن میں ابلنے والے اس خدشے کو نظر انداز کر گئی۔ مگر آج وہ ایسا نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ آج اس دوسرے قتل کی خبر نے اس کے ذہن میں اندر، بہت اندر کہیں دبے خیال کو کھینچ کر باہر نکالا، اور اس خیال کا ذہن میں آنا تھا کہ دوسری پر لیانا زرار اپنا شاہی لباس دونوں پہلوؤں سے اٹھائے آگے کو بھاگی، تیز اور تیز، اور اب اس محل کے عقبی حصے کو سکتے کی کیفیت میں عبور کرتی لیانا زرار کا دماغ بھی اسی تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ کیا تھا جو اس دن داروکا نے اسے کہا تھا؟ کیا ہوا تھا اس دن جب وہ داروکا سے ملنے اس کے گھر گئی تھی؟ وہ برق رفتاری سے آگے کو بھاگ رہی تھی اور اس کے ذہن میں گردش کرتے خیالات پل پل ہم پر عیاں ہو رہے تھے، خیالات جہاں گھوڑے پر سوار لیانا جنگل کے ایک مخصوص مقام پہ اپنے گھوڑے کو روک کر نیچے اتری۔ نیچے اترتے ہی گھوڑے کی باغ تھامے اب وہ قدم قدم چلتی آگے بڑھ رہی تھی۔ کچھ پل گزرے اور نگاہوں کے سامنے داروکا کا چھوٹا گھر آتے وہ گھوڑوں کو وہیں چھوڑ کر گھر کے دروازے کے عین سامنے آ رکی اور دروازہ بجایا۔ پیچھے موجود اس کا گھوڑا اب ایک درخت کے ساتھ اگی ہلکی ہلکی گھاس میں منہ مارنے لگا تھا۔ گھوڑا گھاس میں منہ مارتا رہا اور دوسری جانب لیانا دروازے کی کھلتی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ تم اس وقت یہاں؟ دروازہ کھول کر ایک طرف ہوتا داروکا اسے وہاں پا کر حیرت زدہ تھا۔ جانباز کہاں ہے داروکا؟ اس کے سوال کو مکمل نظر انداز کرتی وہ گھر میں داخل ہوئی اور ایک طرف رکھی لکڑی کی کرسی پہ جا بیٹھی۔
پیر پر پیر جمائے۔ کیا مطلب جاں باز کا ہے؟ وہ محل میں ہوگا؟ داروغہ تیزی سے دروازہ بند کر کے اس کے مقابل آیا۔ یہ تو ہو گیا جھوٹ، اب سچ بتائیں۔ وہ اپنے شاہی لباس میں ملبوس پیر پر پیر جمائے اٹھی گردن کے ساتھ کرسی پہ بیٹھی سر نگاہوں سے اسے گھورتی اس کے اندر تک اترنے کی صحیح کر رہی تھی۔ دوسری جانب داروغہ نے گہری سانس بھری۔ ہاں، وہ میرے پاس آیا تھا، شکستگی کے عالم میں وہ اس کے مقابل رکھی کرسی پہ جا بیٹھا، مگر اب وہ یہاں نہیں ہے۔ اور ایسا کہتے ہوئے داروغہ کے کندھے ڈھلکے ہوئے تھے۔ نہ جانے کیوں مگر آج داروغہ لیانہ زرار کو کمزور لگا تھا۔ لیانہ نے بہت غور سے اس کا ایک ایک انداز دیکھا۔ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا، آج اس ماہر نفسیات کے دماغ نے اس سے کہا تھا، مگر ایسا تو اس دن بھی دماغ نے کہا تھا جب اس نے کیسپر اشائل کو کیسپر الہان کی حیثیت سے پہلا سیشن دیا تھا۔ اس دن دماغ نے نہیں، دل نے ایسا کہا تھا۔ دماغ نے گویا احتجاج کر کے اپنا دامن بچایا تھا۔ اور آج مہینوں بعد لیانہ زرار کو پتہ چلا کہ اس پہلے سیشن میں لیانہ نے کیسپر کی باتوں پہ یقین کیوں کر لیا تھا۔ کافی دیر تک داروغہ کو یوں ہی دیکھتے اور اپنے اندر ابلتے سوالوں کی گونج کو روکنے کی کوشش کرتے، اب کہ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شاید تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں آیا، اسے اٹھتا دیکھ داروغہ تیزی سے بولا۔ لیانہ نے ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی اور بنا جواب دیے آگے بڑھ گئی۔ میں کبھی تمہارا برا نہیں سوچ سکتا لیانہ، داروغہ نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ کیا تمہیں نہیں علم کہ اس گھر میں کوئی بد انسان داخل نہیں ہو سکتا؟ اگر جاں باز واقعی وہ سب کے پیچھے ہوتا تو وہ اس گھر میں کبھی قدم نہ رکھ پاتا، داروغہ نے کہا، اور اب کی لیانہ کے قدم زنجیر ہوئے۔ وہ بے اختیار ٹھہر گئی تھی۔ وہ آپ کا بیٹا تھا داروغہ؟ کافی دیر بعد رخ یوں ہی موڑے کھڑی وہ کچھ سوچ کر دوبارہ بولی، اور اگر وہ حاکم کو مار سکتا ہے تو آپ کے جادو سے بچ کر اس گھر میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ آخر میں لہجہ تنزیہ تھا۔ داروغہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ لیانہ بھی قدموں کو پھر حرکت میں لائی۔ تب قاتل وہ ہے لیانہ جس کو اس قتل سے سب سے زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ لیانہ ایک پل کے لیے، بس ایک پل کے لیے ٹھہری، پھر سر جھٹک کے آگے بڑھ گئی۔ وہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے باتیں گھڑ رہا تھا شاید۔ وہ جو جاں باز کی غیر موجودگی سے اسے بے خبر مان چکی تھی، اس کی اس بات کو فراموش کر کے وہاں سے نکل گئی۔ داروغہ بھی سر جھٹک کے آگے آیا اور گھر کا دروازہ بند کرتے ہوئے کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا جو اب اپنے گھوڑے پہ سوار وہاں سے جانے کے لیے تیار تھی۔ کاش میں تمہیں وہ حقیقت بتا پاتا جس کا بوجھ اب مجھ سے زیادہ نہیں اٹھایا جاتا، پر ایک حقیقت ہے جس کے متعلق آج میں نے تمہیں آگاہ کیا ہے۔ اب تم پہ منحصر کرتا ہے کہ تم میری دی گئی اس پہیلی کو حل کر پاتی ہو یا نہیں۔ اسے گھوڑے پہ سوار ہو کر وہاں سے نکلتا دیکھ وہ زیر لب بڑبڑایا اور پھر دروازہ بند کر کے دوبارہ گھر کے اندر گم ہو گیا۔ حال اب جو ہی لیانہ زرار کے ذہن میں گردش کرتے مناظر دیکھ کر ہم باہر نکلیں گے، اس عقبی حصے سے محل کی عمارت کا رخ کر لینے کے بعد راہداریوں میں دوڑتا ہوا پائیں گے، مگر اب کی بار اس کے ذہن میں گردش کرتا منظر مختلف ہوگا۔ اسے بالکل اس انداز میں قتل کیا گیا ہے جس انداز میں حاکم کو کیا گیا تھا، بس اس کے انگوٹھے نہیں کاٹے گئے۔ یہ جملہ ایک بار پھر محل کی راہداریوں میں اپنا لباس دونوں پہلوؤں سے اٹھائے تیز قدم اٹھاتی لیانہ زرار کے کان میں سرگوشی کی مانند گونجا، اور اسی کے ساتھ ایک دوسرے منظر نے اس کے ذہن کے دریچوں سے اندر جھانکا۔ کس منظر نے؟ جواب جاننے کے لیے ایک بار پھر ماضی کا رخ کرتے ہیں۔ ماضی۔ لیانہ زرار کو یاد تھا وہ منظر جب قریباً 2 ماہ پہلے کیسپر گوہر اور سمر سے ملنے اور ایوان کے لیے نکلنے سے قبل وہ اپنی ایک کرائم رپورٹر دوست سے ملی تھی۔ اسے یاد تھا وہ منظر جب سمسام کی ایک کافی شاپ میں اس کی ملاقات زویا سے ہوئی تھی۔ اتفاقیہ نہیں، وہ ایک طے شدہ ملاقات تھی۔ کیا کر رہی ہو آج کل؟ کافی کا پہلا گھونٹ بھرتے لیانہ نے مقابل بیٹھی زویا کو دیکھا۔ ان دونوں کی بائیں جانب گلاس وال سے باہر آتی رات بہت واضح دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ خاص نہیں، بس ایک کیس پہ ریسرچ کر رہی ہوں، عام سے لہجے میں کہا، گویا یہ اس کے لیے معمول کا کام تھا۔ وہی کیس جس کا تم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا؟ لیانہ نے ایک پل کو رخ موڑ کر گلاس وال کے پار دیکھا، پھر دوسرا گھونٹ بھرتے دوبارہ سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں وہی، نہ تو لاشیں پولیس کو ملی ہیں نہ ہی کلپریٹ۔ مکے کناروں پہ انگلیاں پھیرتی اوپر سوچ انداز میں بولی، پھر اپنے پرس سے ایک بھورا لفافہ نکال کر لیانہ کی جانب بڑھایا۔ لیانہ نے لفافہ کھول کر اس میں سے پہلی تصویر نکالی اور ایک سرسری نظر اس پر ڈال کر تعصب سے وہ تصویر پھر لفافے میں ڈال کے اسے ایک طرف کر دیا۔ عجیب بات ہے کہ ایک شخص لوگوں کو قتل کرتا ہے، پھر ان کی لاشوں کی تصاویر کسی نہ کسی طریقے سے پولیس تک پہنچاتا ہے، مگر اصل ڈیڈ باڈیز پولیس کو کبھی نہیں ملتی۔ یہ تو کسی سائیکوپیتھ کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ لیانہ نے اس گفتگو کا دوسرا پہلو نکالا تھا۔ پولیس کا بھی یہی ماننا ہے؟ زویا ہنوز مکے کناروں پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ یہ جو بھی ہے BTK سے متاثر ہے۔ BTK یہ وہی ہے نا جو پولیس پہ طعنہ زنی کرنے کی خاطر خطوط لکھ کے اپنا جرم کا اعتراف کرتا تھا؟ اوہ ڈیتھ ٹو نینسی،
ایک خط میں مقتولہ نینسی فاکس نے قتل کا اعتراف اس سے انہی لفظوں کے ساتھ کیا تھا۔ زویا تیزی سے بولی، ہاں یہ وہی ہے، پولیس اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے بہت سے سائیکوپیتھ کلرز ایسا کام کرتے ہیں۔ لیانا نے مگ ایک بار پھر چہرے کے قریب کیا تھا، پر بھر کو تازہ کافی سے نکلتی بھاپ نے اس کے چہرے کو زویا کی نظروں میں دھندلا کیا۔ کیا یہ نارسسٹک ٹریٹس ہو سکتے ہیں؟ سوال زویا کی طرف سے تھا۔ ہو سکتا ہے این پی ڈی ہو سکتا ہے ایس پی ڈی ہو، مگر لازمی نہیں ہے۔ یہ منحصر کرتا ہے قاتل کے مقصد پہ۔ ہر قاتل کے پاس قتل کا مقصد ہوتا ہے، کوئی خاص مقصد جیسے کہ بدلہ، یا عام مقصد جیسے کہ تھرل۔ کچھ کے مقصد مشترکہ بھی ہو سکتے ہیں۔ میری اب تک کی ریسرچ سے جو چیز ثابت ہوئی ہے اس کے مطابق اس شخص نے سارے قتل ایک ہی مقصد سے کیے ہیں، سوائے ایک قتل کے، کیونکہ تصویروں میں دکھائی دیتی ساری ڈیڈ باڈیز انتہائی خراب حالت میں ہیں، جبکہ بس ایک ایسی ہے جس کے گلے پہ تیز دھار ہتھیار سے وار کر کے اس کے انگوٹھے کاٹے گئے ہیں۔ زویا نے مگ کے کناروں پر ہاتھ پھیرنا چھوڑ کر کافی کا ایک گھونٹ بھرا تھا۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ اس نے وہ باقی قتل طیش اور غصے کے عالم میں کیے ہیں، جبکہ وہ ایک قتل کسی بڑی وجہ سے۔ لیانا نے اندازن کہا، وہ قتل ایک لڑکی کا ہے، وہی لڑکی جس کی تصویر تم نے ابھی ابھی دیکھی ہے۔ زویا نے بات مزید آگے بڑھائی، اس نے لڑکی کے انگوٹھے کاٹے ہیں زویا، جانتی ہوں انسان کے انگوٹھے اس کی قوت ارادی اور خود اعتمادی کی علامت ہوتے ہیں۔ شاید اس قاتل کو اس لڑکی کی خود اعتمادی نہیں پسند ہوگی اور انگوٹھے کاٹ کر اس نے اپنی طرف سے اس کی خود اعتمادی کچلی ہے۔ یعنی یہ طے ہے کہ یہ بندہ سیریل کلر ہے، اس کے ہر قتل کے بیچ ایک لمبا وقفہ ہے۔ کولنگ آف پیریڈ، لیانا نے مداخلت کی۔ ہاں، زویا نے اس بات میں سر کو خم دیا۔ مزید قتل کی تعداد 5 ہو چکی ہے اور اسے مزید بڑھنے سے پولیس روکنا چاہتی ہے، مگر نہ جانے کب یہ بندہ پولیس کے ہاتھ لگے گا۔ سمسام کی پولیس کے لیے یہ کیس کافی مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ وہ اب بھی کسی تبصرہ نگار کی طرح کہہ رہی تھی، اگر وہ 5 قتل کرنے کے بعد بھی آزاد گھوم رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک منجھا ہوا مجرم ہے، اپنے جرم کو کور کرنا اسے آتا ہے، ایسے شخص کو پکڑنا آسان ہدف نہیں ہوگا۔ واقعی، زویا نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ خیر اب میں نکلتی ہوں، ایک بہت ضروری کام ہے اور تمہیں بھی تو کچھ دیر پہ اپنی ٹرپ کے لیے نکلنا ہے۔ کافی کا آخری گھونٹ پڑتی وہ درمیانی میز پر پڑا اپنا پرس اٹھا کر بھورا لفافہ دوبارہ اس میں ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی، البتہ آخری جملے پہ اس کا انداز سوالیہ تھا۔ ہاں، دوستوں کے ساتھ ایک ٹرپ ہے، البتہ وہ دوست خود بھی میرے آنے سے بے خبر ہیں، قدرے مسکرا کر کہتے آخری بات دل میں ہی کہی۔ بہتر، خدا حافظ، جلد پھر ملیں گے۔ زویا آگے بڑھ کے اپنی نشست سے کھڑی ہو چکی لیانا کے گلے لگی اور مسکراہٹ کا تبادلہ کرتی باہر کی جانب چل پڑی۔ پیچھے لیانا بھی سر چٹک کے پلٹی تھی، ایک طرف رکھا اپنا پرس اٹھا کر اس میں سے چند کرنسی نوٹس نکالے اور انہیں درمیانی میز پہ رکھتی پرس کی اسٹرپ کو کندھے پہ لٹکائے آگے بڑھ گئی۔ اسے ان تینوں کے نکلنے سے پہلے ان تک پہنچنا تھا۔ حال، ماضی سے حال اور حال سے ماضی، ایک ہی نشست میں بیٹھے بیٹھے کئی ادوار گھوم لینے کے بعد ہم ایک بار پھر حالیہ دن میں داخل ہوں گے، جہاں نئے حاکم کی تاج پوشی کی رسم جاری ہے، جہاں لیانا زرار محل کی ہر راہداری عبور کر کے ایک بار پھر دربار کے دروازے پہ آن ٹھہری ہے۔ لیانا زرار نے دربار کی دہلیز پہ قدم رکھے اور اگلے ہی پل اس کے قدم لڑکھڑائے۔ یکدم ہی اسے لگا کسی نے اس کے گلے میں ناکامی کا توق ڈال دیا ہے، کیونکہ تاج پوشی ہو چکی تھی۔ قاتل وہ ہے لیانا جس کو اس قتل سے سب سے زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ پہیلی حل ہو گئی تھی۔ وہ پل کے جھپکائے بنا دربار کا منظر دیکھ رہی تھی۔ قدم بے جان تھے، بمشکل خود کو گھسیٹتے اس نے پہلا قدم اٹھایا۔ میں ایوان کا اگلا حاکم ہوں اور اس حیثیت سے تم یہاں کی اگلی ملکہ۔ اس کے ہاتھ ڈھیلے ہو کر پہلو میں آن گرے۔ دوسرا قدم لیا۔ پولیس پہ اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے بہت سے سائیکوپیتھ کلرز ایسا کام کرتے ہیں۔ آنکھوں کی ساخت پہ سرخی اتری۔ تیسرا قدم، تخت حاصل کرنے کی خواہش کس سے نہیں ہوتی لیانا؟ سرخی میں اضافہ ہوا۔ چوتھا قدم، تخت حاصل کرنے کی خواہش کس سے نہیں ہوتی لیانا؟ لب بھنج گئے۔ پانچواں قدم، درباری رک رک کے اسے دیکھنے لگے۔ تخت حاصل کرنے کی خواہش کس سے نہیں ہوتی لیانا؟ چھٹا قدم، اب ہر کوئی دربار کے وسط میں بچھے سرخ قالین پہ سیدھ میں چلتی کیسرا کو تک رہا تھا۔ تخت حاصل کرنے کی خواہش کس سے نہیں ہوتی لیانا؟ مٹھیاں آپس میں پیوست ہوئیں۔ ساتواں قدم، پھر مزید چند اور قدم، اور وہ نئے حاکم کے نزدیک تھی۔ کیا ہوا لیانا؟ ایک آواز کانوں میں پگھلی ہوئی سیسے کی طرح گھلی۔ اس کے اندر لاوا سو بلنے لگا۔ کیوں کیا کیسپر؟ دانتوں پر دانت جمائے وہ اس سرد آواز میں بولی کہ کیسپر ٹھہر کے اسے دیکھنے لگا۔ چند پل، چند ساعتیں، پھر وہ مسکرا کے سر جھٹکتا سیدھا ہوا۔ تخت حاصل کرنے کی خواہش کسے نہیں ہوتی؟ لہجہ ہموار تھا اور بے حد مطمئن بھی۔ ہر ایک کو کیسپر سوائے اس کے جو پہلے ہی حاکموں کی سی شان رکھتا ہو۔ یہی سمجھانا چاہ رہے تھے نا تم اس دن مجھے؟
وہ ضبط کھو کر تلخی سے کچھ اونچا بولی، مگر اطراف میں لگے مجمع کی آوازوں میں اس کی آواز دب گئی۔ بہت دیر سے سمجھی ہو۔ کیسپر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ اب تک اس کے انداز پہ غور نہیں کر پایا تھا۔ نہیں کرنا چاہیے تھا کیسپر، نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا، لیانا نے متاسفانہ انداز میں کہتے گردن دائیں سے بائیں ہلائی۔ میں تمہیں سمجھ نہیں پا رہا۔ کیسپر کو اس کا انداز کھٹکا۔ تم نے کہا تھا تخت حاصل کرنے کی خواہش کس سے نہیں ہوتی۔ الفاظ ٹوٹے۔ وہ جواب نہ تھا، وہ سوال تھا۔ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہوئیں۔ کیسپر کی سبھی پیشانے پہ بل نمودار ہوئی ہے۔ وہ سوال تھا، لہجہ لڑکھڑایا۔ تم چاہتے تھے میں جواب دوں، میں تم سے کہوں کہ ہاں، تخت حاصل کرنے کی خواہش اسے نہیں ہوتی جو پہلے سے دنیا کی نظروں میں ایک وسیع سلطنت کا مالک ہو۔ لیانا کی آنکھیں بھیگیں۔ آج پہلی بار کیسپر اشائل نے اس کی آنکھوں میں نمی تیرتی دیکھی۔ اس کی تمام حسیات پل میں بیدار ہوئیں۔ تم چاہتے تھے میں تم سے کہوں کہ ہاں، کیسپر اشائل کو تخت حاصل کرنے کی خواہش نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی ایک وسیع و عریض سلطنت پہ راج کرتا ہے، ایک دنیا ہے جو اس کے نام سے واقفیت رکھتی ہے۔ نمی نے اس کی آنکھوں پہ دھند کی چادر سی بکھیر دی۔ تم چاہتے تھے میں تم سے کہوں کہ میں جانتی ہوں کیسپر اشائل تخت پر کبھی نہیں بیٹھے گا، بلکہ تخت اس کے اصل حقدار کو دے گا۔ اس نے سختی سے آنکھوں کی ساخت پہ تیرتی نمی اندر اتاری۔ ان آنسوؤں کو وہ گرنے نہیں دے سکتی تھی، البتہ کیسپر کے اعصاب تن گئے۔ وہ تخت تسبیل رشائل، گوہر رشائل کو دے گا، اس تخت کے اصل حقدار کو۔ مگر میں نہیں سمجھ پائی، میں حاکم کے اصل قاتل کو نہیں جان پائی کیسپر۔ ایک بار پھر آنکھوں کے پردے پہ دھند نے جگہ بنائی۔ کیسپر بے یقینی کے عالم میں ایک قدم پیچھے ہٹا۔ نگاہیں سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں کچھ فاصلے پہ سمر کے ساتھ کھڑے مسکرا کر بات کرتے گوہر تک اٹھیں۔ قاتل وہ ہے لیانا جس کو اس قتل سے سب سے زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ وہ گوہر ہے کیسپر، لیانا برف کا مجسمہ بنے کیسپر سے کہہ رہی تھی۔ جس طریقے سے اس نے حاکم کا قتل کیا اور پھر یہ بلیاں، وہ ایک نفسیاتی مریض لگتا ہے۔ وہ بھی گوہر تھا، کنڈکٹ ڈس آرڈر کا شکار، کیونکہ یہ خرابی اڈلٹس میں بھی پائی جا سکتی ہے۔ وہ دوبارہ بولی۔ حاکم چلے گئے اور ان بلیوں کو مجھ پہ مسلط کر گئے۔ وہ گوہر تھا، اس کے لب پھر پھڑپڑائے۔ یہ میرے مطلب کا کام نہیں ہے۔ وہ واقعی گوہر تھا۔ شل کھڑے کیسپر کی آواز کو راستہ ملا۔ تم سب کی نظروں میں معتبر بننے کے لیے اس نے تخت لینے سے انکار کیا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ جانتا تھا کچھ بھی ہو جائے تم اور سمر اختتام پہ تخت و تاج اسے ہی دو گے۔ لیانا نے بے دردی سے آنکھیں پھر رگڑ ڈالیں۔ ایک تو بابا نے بھی محل میں انسانوں سے زیادہ جانور پال رکھے ہیں، ایک بلی مری تو دوسری لے آئے۔ گوہر، کیسپر نے آنکھیں سختی سے میچ کر کھولیں۔ ڈاکٹر لیانا آپ کہاں تھیں؟ ایک آواز، وہ کب سے آتی ایک آواز، اور لیانا زرار کا سانس اٹکا۔ بے اختیار ہی اس نے مقابل کھڑے کیسپر کا ہاتھ سختی سے تھاما تھا۔ کیسپر نے اسے دیکھا، کیسپر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ لیانا نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا اور کیسپر اشائل نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے اس بات میں گردن ہلائی۔ یہ اشارہ تھا ایک، یہ آسرا تھا ایک، اور دوسری لمحے لیانا زرار ایک طویل سانس اندر سے باہر نکالتی گوہر کی جانب گھومی۔ آپ کہاں تھی؟ گوہر پوچھ رہا تھا۔ اس کے ٹھیک برابر کھڑے بے حد خوش دکھائی دیتا سمر بھی لیانا کو تک رہا تھا، مگر وہ خاموش تھی۔ سپاٹ آنکھیں گوہر پہ جمی تھیں۔ کیا ہوا، تمہارے چہرے پہ 12 کیوں بجے ہوئی ہیں؟ کافی دیر تک اسے یوں ہی جمع دیکھ سمر نے مذاقن کہا۔ اسی پل کیسپر بھی ایک قدم آگے آیا تھا، لیانا کے بالکل برابر میں آ ٹھہرا۔ لیانا نے ایک پل کے لیے چہرہ گھما کے اسے دیکھا، پھر گوہر کو، اسے جس کے چہرے سے آج لیانا کو عجیب قسم کی حقارت محسوس ہوئی تھی۔ پھر کافی دیر یوں ہی خاموش رہنے اور گوہر کی پیشانی پہ پل پل بڑھنے والی شکنوں کو دیکھتے رہنے کے بعد اس کے لبوں میں جنبش ہوئی۔ میں یہیں تھی گوہر، اب کہ وہ قدرے مسکرائی تھی۔ دراصل کیسپر سے خفا تھی کہ وہ کیسے تمہارا حق خود لے سکتا ہے، بس اس لیے تاج پوشی کی تقریب بیچ میں ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ لیانا نے جواب دیا اپنے ازلی پرخلوص انداز میں، کیونکہ جب گوہر اشائل اداکاری کر سکتا تھا تو وہ کیوں نہیں؟ جبکہ ان چاروں سے دور موجود داروکا، جو کہ اب ایوان کا نیا وزیر تھا، پریشانی کے عالم میں لیانا، کیسپر اور سمر کو حاکم تسبیل کے ساتھ کھڑا دیکھ رہا تھا۔ پریشانی کی وجہ وہ آخری الفاظ تھے جو جانباز لارق شہر سے فرار ہوتے وقت اس سے کہہ کر گیا تھا۔ میں غلط تھا میں، مجرم شہزادہ شازم نہیں ہے بلکہ تسبیل ہے، اس لیے اب میں مزید اس محل میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں اس کا سچ جان کے ہوں تو وہ مجھے بھی مار دے گا۔ جانباز نے داروکا سے کہا تھا کہ اگر گوہر کو سچائی معلوم ہو گئی تو وہ اسے مار دے گا، پر کیا داروکا کو علم ہے کہ حاکم تسبیل جانباز کو پہلے ہی راستے سے ہٹا چکا ہے؟ کیونکہ تخت حاصل کرنے کی خواہش کس سے نہیں ہوتی۔ او مائی گاڈ، یہ ہو گئی جی قسط نمبر 11 ختم،
اور میرے خیال سے اس کے 2 پارٹس اور آئیں گے یا شاید 3 بھی آ جائیں، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ، کیونکہ اب اس کے رہتے ہیں کتنے یار، 300 اور تقریباً 300 صفحے رہتے ہیں. تو ویسے تو 2 میں ہونی چاہیے، لیکن اگر بہت لینتھی ہوئی تو پھر 2 میں ہو جائے گی ورنہ 3 میں. اچھا جی، تو ہمارا جو گوہر تھا جو کہ شروع سے پہلی 10-11 قسطوں میں وہ بالکل خاموش سا اچھا سا بڑا بھائی بنا ہوا تھا، جی کر رہا تھا، سب کا خیال رکھ رہا تھا، تو وہ یہ تھا سائیکوپیتھ. اچھا، مجھے اس سے نا زیاد والی فیلنگز آئی ہیں، مالا والا جو زیاد سلطان ہے وہ والی، وہ بھی ایک ایسا ہی سائیکوپیتھ ہے. اچھا خیر، بات کر لیتے ہیں گوہر صاحب کی. تو گوہر صاحب اب حاکم بن گئے ہیں، واہ جی واہ. اور کیا کہیں اب کیا ہوگا. اور وہ قیدی کون ہیں 2؟ وہ تو وہی ہوں گے، میکائیل اور جو بھی ان کے نام تھے، ہے نا، وہی ہوں گے شاید. اچھا جا رہا ہے ناول، مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے. اور یار یہ حاکم بن گیا ہے، اور حاکم کے پاس بہت ساری پاورز ہوتی ہیں، بہت سارے ان کے پاس مطلب جادو شادو ہوتا ہے. اور اب کیا ہوگا، اس کو ایسے ہی مار دیں گے یا پھر کیا کریں گے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.